سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیکا، صدیوں کے سکوت میں لپٹی ایک حسین داستان۔ مصنف اسلم راہی MA۔ ایپیسوڈ 84۔ عارف، بیوسا اور نبیتا اپنی رہائش گاہ میں اکٹھے بیٹھے تھے کہ عزازیل وہاں ان کے پاس نمودار ہوا۔ انہوں نے دیکھا کہ عزازیل کی حالت جنگلی سانڈ اور گھٹی گھٹی مجبوری اور آسیب زدہ سانپ جیسی ہو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر وقت کی اڑتی گرد اور بنجر کھیتوں کی سی ویرانی بکھری ہوئی تھی، جبکہ اس کی ہولناک آنکھوں کے اندر بے لگام بگولے، صدیوں کا غبار اور لہو کی لکیریں رقص کر رہی تھیں۔ عزازیل کی ایسی حالت دیکھتے ہوئے وہ تینوں فکر مند اور پریشان ہو گئے۔ پھر عزازیل نے کسی قدر اپنے آپ کو سنبھالا اور ان تینوں کو مخاطب کر کے کہا، میرے عزیزوں، ابھی میرے ایک ساتھی نے مجھے خبر دی ہے کہ یوناف اس کاہنہ کی بیٹی کے پاس بیٹھا ہے جس کے ذریعے سے ہم نے ابلیکا کو قابو کیا تھا۔ وہ کاہنہ جس سے ہم ملے تھے وہ مر چکی ہے، اور اب اس کی بیٹی جس کا نام رباب ہے وہ کاہنہ کا کام کر رہی ہے، اور اسے اس کی ماں روحوں سے متعلق سارے علوم سکھا گئی تھی، اور اب وہی علم اس سے یوناف حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اگر وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو گیا تو اس کی قوتوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ لہٰذا آؤ شہر عین دور کی طرف روانہ ہوں۔ تم لوگ اس کاہنہ کو اٹھا کر یمن کی سرزمین میں قوم عاد کی جو قدیم کھنڈرات ہیں ان میں لے جانا اور وہاں اسے اسیر بنا کر رکھنا۔ وہاں تم لوگ اس کے کھانے پینے کا انتظام کرتے رہنا، کیونکہ اگر اس موقع پر ہم نے یوناف کو یہ علوم حاصل کرنے سے روک دیا تو پھر کسی اور موقع پر وہ اس کاہنہ سے علوم حاصل کر سکتا ہے۔ لہٰذا اس کاہنہ کا شہر عین دور سے غائب ہو جانا ہی بہتر اور سود مند ہے۔ اور سنو میرے رفیقوں، میں نے احتیاطاً ابلیکا کو پہلے ہی عین دور شہر کی طرف روانہ کر دیا ہے کہ وہ یوناف اور اس کاہنہ کے درمیان حائل ہو جائے اور یوناف کو موقع فراہم نہ کرے کہ وہ اس کاہنہ سے ارواح سے متعلق علوم حاصل کر سکے۔ میرے خیال میں ابھی تک ابلیکا جا کر ان دونوں سے الجھ گئی ہوگی، لہٰذا آؤ ہم بھی عین دور کی طرف کوچ کریں۔ عارب، اگر ہمارے جانے تک یوناف وہیں ہو اور ابلیکا اس سے الجھ رہی ہو تو تم جاتے ہی یوناف پر حملہ آور ہو کر اسے اپنے ساتھ مصروف کر لینا، جبکہ بیوسا اور نبیتا کاہنہ رباب کی طرف لپکیں گی اور اسے لے کر یمن میں بنو عاد کے کھنڈرات کی طرف لے جائیں گی۔ بعد میں تم بھی بیوسا اور نبیتا سے ملنا، اور یوناف نے اگر مزید کوئی جد و جہد کرنے کی کوشش کی تو میں خود اسے سنبھال لوں گا۔ چلو اب ہم یہاں سے کوچ کریں۔ یہ سارا لائحہ عمل طے کرنے کے بعد وہ سب عین دور کی طرف کوچ کر گئے تھے۔ یوناف جس وقت اس کاہنہ سے ارواح کو تسخیر کرنے کے علوم حاصل کر چکا اور وہ وہاں سے فارغ ہو کر اٹھنے ہی والا تھا کہ ابلیکا نے ایک بہت بڑے اژدھے کی صورت میں یوناف کی گردن پر اپنا کھردرا لمس دیا۔ یوناف چونک کر اٹھ کھڑا ہوا اور کاہنہ کو مخاطب کر کے کہا، اے کاہنہ، شاید ابلیس کو ہمارے اس باہم مل بیٹھنے کی خبر ہو گئی ہے، اس لیے اس نے ابلیکا نام کی اس روح کو مجھ پر وارد کر دیا ہے۔ اس وقت یہ روح اپنے ایک بہت بڑے اور خونخوار اژدھے کی صورت میں میری گردن کے گرد ہے، پر اے کاہنہ، تو دیکھنا میں کس طرح اس سے نمٹتا ہوں۔ اس دوران وہ کاہنہ ہوا میں اچھلتی ہوئی دور جا گری، اور پھر یوناف کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے بدحواسی میں کہا، یوناف، مجھے ایسا لگا ہے جیسے کسی اژدھے نے مجھے جکڑ رکھا ہو اور اٹھا کر بری طرح پٹک دیا ہو۔ یوناف سمجھ گیا کہ ابلیکا کاہنہ کے خلاف حرکت میں آئی ہے، ویسے بھی وہ اژدھے کی صورت میں ابلیکا سے ایسی ہی امید رکھتا تھا۔ پھر یوناف نے جلدی اپنی چرمی پیٹی سے اپنا خنجر نکال لیا اور اس پر اپنا کوئی عمل کیا، اور پھر وہ خنجر اپنی گردن کے قریب لے جاتے ہوئے اس نے جب خنجر کو اس اژدھے کے جسم سے مس کیا تو فضا کے اندر غضبناک پھنکاریں سنائی دینے لگیں، ایسی پھنکاریں جن کے اندر اذیت، تکلیف اور کرب کا گہرا احساس تھا۔ اس موقع پر اس اژدھے نے اپنا بھاری بھرکم پھن اٹھا کر یوناف کے منہ پر مارنا چاہا، پر یوناف فوراً حرکت میں آیا اور اس کے پھن کے سامنے اس نے اپنا خنجر کر لیا۔
اپنے سامنے اس خنجر کو دیکھتے ہوئے اس ازدے نے سہمے سہمے انداز میں پھن پیچھے ہٹا لیا، لیکن یوناف نے برق کے کندے کی سی تیزی سے اپنے خنجر کو حرکت میں لا کر اس ازدے کے پھن سے مس کر دیا۔ اس خنجر کا پھن اس سے مس ہونا تھا کہ فضاؤں کے اندر تاریکی میں چل نکلنے والے طوفانوں جیسی سسکیاں اور پھنکاریں بلند ہونے لگی تھیں۔ عین اس موقع پر جبکہ یوناف بری طرح ابلیکا کے ساتھ الجھا ہوا تھا، اچانک عارب نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پتھر تھا اور یوناف کی پشت کی طرف سے ہو کر وہ پتھر اس نے یوناف کے سر پر دے مارا۔ عارب کی طرف سے پتھر کی اس ضرب کے باعث یوناف لرز کر رہ گیا۔ اس موقع پر ابلیکا بھی حرکت میں آئی اور اس نے اپنا پھن اس زور سے یوناف کی پیٹھ پر مارا تھا کہ یوناف زمین پر گر گیا۔ اسی وقت عزازیل، بیوسا اور نبیتا وہاں نمودار ہوئے۔ ابلیکا نے جب یوناف کو گرا دیا تو عزازیل ابلیکا کی اس کارگزاری پر خوش ہو کر مسکرا رہا تھا، جبکہ دوسری طرف بیوسا اور نبیتا حرکت میں آئیں۔ بیوسا نے آگے بڑھ کر کاہنہ رباب کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، نبیتا نے اسے اٹھا لیا، پھر وہ دونوں کاہنہ کو لے کر وہاں سے چلی گئیں۔ عارب پھر حرکت میں آیا۔ زمین پر گرتے ہوئے یوناف کے سر پر اس نے پھر ہاتھ میں پکڑے ہوئے پتھر سے ضرب لگانا چاہی۔ پھر جب یوناف نے اپنے ہاتھ اوپر اٹھا کر اس پتھر کو روکنا چاہا تو ابلیکا نے پھر اپنا پھن اس زور سے یوناف کے ہاتھ پر مارا تھا کہ یوناف کے ہاتھوں کو اس نے ایک طرف ہٹا دیا، لیکن اس موقع پر یوناف بھی تیزی اور برق رفتاری کے ساتھ حرکت میں آیا۔ قریب کھڑے عارب کے پیٹ میں اس زور سے اپنا پاؤں اٹھا کر اس نے مارا تھا کہ عارب پتھر سمیت دور جا گرا۔ اس وقت ہمدردی اور چاہتوں کے سارے جذبے ایک طرف رکھتے ہوئے اپنا کوئی مزید عمل اپنے خنجر پر کیا تھا، اور لیٹے ہی لیٹے جب اس نے خنجر ابلیکا سے مس کیا تو ابلیکا بری طرح پھنکارتی ہوئی اس کے جسم سے الگ ہو گئی۔ پھر عزازیل اور عارب سے نمٹنے کے لیے ایک تیز جست کے ساتھ یوناف اٹھ کھڑا ہوا۔ عزازیل کو دیکھتے ہی یوناف نے ہاتھ میں پکڑا ہوا خنجر عزازیل کی طرف دے مارا۔ اس خنجر سے ہولناک شعاعیں نکل کر عزازیل کی طرف لپکیں۔ ان شعاعوں سے بچنے کے لیے عزازیل کسی ہیولے کی طرح اچھل کر ایک طرف ہٹ گیا، پھر وہ وہاں سے غائب ہو گیا تھا۔ یوناف نے اسی لمحے عارب پر جست لگا دی اور اسے اپنے نیچے دبوچ کر بری طرح اور اندھا دھند مارنا شروع کر دیا۔ عارب نے جب دیکھا کہ عزازیل چلا گیا ہے تو اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لا کر وہ بھی یوناف کے نیچے سے نکل کر غائب ہو گیا۔ یوناف اٹھ کھڑا ہوا، اس کمرے میں نگاہ دوڑائی اور پریشان ہو گیا، کیونکہ کاہنہ رباب وہاں موجود نہ تھی۔ یوناف سمجھ گیا تھا کہ اس کاہنہ کو بیوسا اور نبیتا اٹھا کر لے گئے ہیں، کیونکہ اس نے عزازیل کے ساتھ ان دونوں بہنوں کو وہاں آتے دیکھا تھا۔ یوناف ابھی اسی شش و پنج میں تھا کہ اسے اب اگلا قدم کیا اٹھانا چاہیے کہ کمرے میں 10 مسلح جوان داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں برہنہ تلواریں اور ڈھالیں تھیں اور اپنے جسموں میں وہ زرہ بھی پہنے ہوئے تھے۔ ان سب مسلح جوانوں نے یوناف کو گھیر لیا۔ پھر ان میں سے ایک، جو شاید ان کا سرخیل ہوگا، اس نے یوناف کو مخاطب کر کے کہا، تم نے کاہنہ کو قتل کر کے کہاں دفن کر دیا ہے؟ بتاؤ، ورنہ ہم تمہارے ساتھ سختی پر اتر آئیں گے۔ یوناف نے حیرت سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، تمہیں کس نے بتایا کہ میں نے کاہنہ کو قتل کیا ہے؟ اس سرخیل نے پھر کہا، ہم داؤد علیہ السلام کے حکم پر یروشلم کے بازاروں میں ناپتول کی درستگی کی نگرانی کرنے والے ہیں۔ تھوڑی دیر قبل بازار میں ہمارے پاس ایک بزرگ صورت بوڑھا آیا اور اس نے ہمیں بتایا کہ ایک خوب قوی ہیکل جوان نے کاہنہ رباب کو قتل کر کے اس کے گھر میں اسے کہیں دبا دیا ہے۔ اس نے ہم پر یہ بھی انکشاف کیا کہ وہ قاتل جوان ابھی تک کاہنہ کے گھر میں ہی ہے، اور اگر تم لوگوں نے دیر کی تو وہ ضرور یہاں سے بھاگ جائے گا، لہٰذا ہم وقت ضائع کیے بغیر ادھر آ گئے اور تمہیں آ پکڑا۔ لہٰذا اب تم بتاؤ، تم کون ہو؟ کاہنہ کو تم نے کیوں قتل کیا ہے اور اسے کہاں دبایا ہے؟ یوناف نے ان سب کی طرف باری باری دیکھتے ہوئے پوچھا، تم میں سے کوئی ایسا ہے جو مجھے جانتا ہو؟ جب وہ سب خاموش رہے تب ان کے سرخیل نے کہا، ہم لوگ کسی کو کم ہی جانتے ہیں، کیونکہ ہم تو صبح سے شام تک بازاروں میں ہی ناپتول کی نگرانی کرتے رہتے ہیں۔ یوناف سمجھ گیا تھا کہ بوڑھے کی شکل میں عزازیل نے ان مسلح جوانوں سے جا کر کہا ہوگا کہ کاہنہ کو میں نے قتل کر دیا ہے۔ یوناف نے ان سب کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، تم لوگ مجھے کہاں لے جاؤ گے؟ اس سرخیل نے کہا، اگر تم ہمیں کچھ بتاؤ گے نہیں تو ہم تمہیں ابھی اور اسی وقت شہر کے محتسب کے سامنے لے جائیں گے اور اسے تمہارے متعلق سارے احوال کہیں گے تاکہ وہ تمہارا فیصلہ کرے۔ یوناف نے اس بار فیصلہ کن انداز میں کہا، اگر ایسا ہے تو سنو، نہ تم لوگ مجھ سے الجھو نہ میں تمہارے ساتھ الجھتا ہوں۔
میں داؤد علیہ السلام کے لشکر کا ایک جرنیل ہوں، بس تم مجھے اپنے محتسب کے پاس لے چلو۔ اس انکشاف پر وہ سارے کچھ دب سے گئے تھے۔ پھر ان کے سرخیل نے کہا، اگر ایسا ہے تو پھر آپ ہمارے ساتھ آئیں۔ یوناف چپ چاپ ان مسلح جوانوں کے ساتھ ہو لیا۔ وہ مسلح جوان یوناف کو یروشلم شہر کے محتسب کے پاس لے گئے تھے۔ یوناف کو دیکھتے ہی محتسب اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور ان مسلح جوانوں کی طرف گھور کر دیکھتے ہوئے اس نے کہا، تم اس جوان کو کیوں پکڑ کر لائے ہو؟ یہ تو بے گناہ ہے۔ بہرحال تم لوگ اپنا فرض ادا کر چکے ہو، اب تم لوگ جاؤ۔ جب وہ مسلح جوان وہاں سے چلے گئے تو یوناف نے حیرت اور پریشانی کے ملے جلے جذبات میں محتسب سے پوچھا، آپ کو کیسے خبر ہو گئی کہ میں بے گناہ ہوں؟ اس محتسب نے غور سے یوناف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جس طرح آپ کے ضمیر، آپ کا دل اور شعور کو آپ کے احوال کی خبر ہوتی ہے، ایسے ہی مجھے بھی آپ کے احوال کی خبر ہو گئی تھی۔ یوناف نے اور زیادہ تعجب سے کہا، آپ اس بات کو ذرا کھل کر کہیں، میں سمجھا نہیں۔ دوسرے مجھے آپ کے بجائے تم کہہ کر مخاطب کرو۔ میں سمجھتا ہوں تم کوئی عام آدمی نہیں ہو۔ میں تمہارے ساتھ رفاقت و اپنائیت چاہتا ہوں، اور آپ کے بجائے تم میں زیادہ قربت اور دوستی ہے۔ محتسب یوناف کی اس گفتگو پر مسکرایا اور بولا، سنو یوناف، میرا نام آصف بن برخیاہ ہے۔ میں توریت و زبور کے مکمل علوم کے علاوہ اور اسماء اسرار الہی کا علم بھی رکھتا ہوں۔ گو غیب کا علم صرف اللہ ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں بتا سکتا کہ کل کو کیا ہونے والا ہے، لیکن میں اسماء اسرار الہی کے علم سے جان جاتا ہوں کہ ماضی میں کیا ہو گیا ہے، کیوں ماضی ہو چکا ہے، یعنی وقوع پذیر ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ غائب نہیں رہتا بلکہ ظاہر ہو جاتا ہے، لہٰذا اس سے متعلق جانا جا سکتا ہے، اور اسی اسماء اسرار الہی کے علم سے میں بڑے بڑے مشکل و ناممکن اور مافوق الفطرت کام بھی سر انجام دے سکتا ہوں، جس طرح تم دے سکتے ہو۔ میں نے اپنے اس علم کی بنا پر جان لیا تھا کہ تم کاہنہ رباب کے گھر عزازیل سے ٹکرائے تھے، اور عزازیل ہی ایک بزرگ شخص کی صورت میں ان مسلح جوانوں کے پاس گیا تھا اور تم پر قتل کا الزام لگا کر تمہیں گرفتار کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ اسی عزازیل کے مشورے پر یہ جوان تمہیں پکڑ کر لائی، ورنہ کاہنہ تو زندہ ہے اور عزازیل کے ساتھی اسے پکڑ کر لے گئے ہیں، اور اس وقت وہ قومیات کے قدیم کھنڈرات میں قید کر دی گئی ہے۔ یوناف نے ہلکی ہلکی مسکراہٹ میں آصف بن برخیاہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہارا علم اور تمہاری معلومات واقعی حیرت افزا ہیں۔ آصف بن برخیاہ نے بھی مسکراتے ہوئے کہا، میرا یہ علم کم از کم تمہارے لیے تو حیرت خیز نہیں ہے، اس لیے کہ تم تو خود جان سکتے ہو کہ اس کاہنہ کو عزازیل اور اس کے ساتھی اٹھا کر کہاں لے گئے ہیں۔ یوناف نے تسلیم کرنے کے انداز میں کہا، ہاں میں معلوم کر سکتا تھا کہ کاہنہ کہاں ہے، لیکن میں ابھی عزازیل اور اس کے ساتھیوں سے فارغ ہی ہوا تھا کہ مجھے یہ مسلح جوان پکڑ کر تمہارے پاس لائی، لہٰذا میں کاہنہ سے متعلق جاننے کے لیے کچھ نہ کر سکا۔ ابن برقیہ نے زومانی نگاہوں سے یوناف کی طرف دیکھتے ہوئے استفہامیہ انداز میں کہا، اور اگر تم ان مسلح جوانوں کی گرفت سے بچنا چاہتے تھے تو بچ بھی سکتے تھے۔ یوناف مسکرا دیا، ہاں میں ان کی گرفت سے بچ سکتا تھا، پر میں نے ایسا نہیں کیا اور ان کے ساتھ چلا آیا۔ یوناف ذرا رکا، پھر بولا، اے ابن برخیہ، تم دوسرے انسان ہو جو میری سری قوتوں سے آگاہ ہو اور میرے مافوق البشریت ہونے کے بھید سے واقف ہوتے ہو۔ پہلے صرف داؤد علیہ السلام اس راز سے آگاہ تھے۔ ابن برقیہ نے فوراً کہا، میں دوسرا نہیں بلکہ تیسرا آدمی ہوں، کیونکہ داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام بھی تمہارے اس راز سے واقف ہیں، اور اس کا ذکر ان سے میں نے ایک بار کیا تھا اور وہ تمہیں پسند بھی کرتے ہیں۔ یوناف جواب میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ باہر گلی کوچوں میں ایک شور اٹھ کھڑا ہوا، داؤد وفات پا گئے، داؤد وفات پا گئے۔ یوناف اور ابن برخیہ دونوں اٹھ کر باہر بھاگی اور حقیقت حال جاننے کو داؤد علیہ السلام کی رہائش گاہ کی طرف گئے۔ داؤد علیہ السلام واقعی اس فانی دنیا سے کوچ کر چکے تھے۔ یوناف کچھ عرصے کے لیے بری طرح مصروف رہا اور کاہنہ رباب کی مدد کے لیے کچھ نہ کر سکا۔ داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد انہیں یروشلم میں دفن کر دیا گیا، اور ان کی جگہ ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے وارث ہوئے تھے۔ نبوت کے ساتھ ساتھ خداوند نے آپ کو اور بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا۔ پہلی نعمت یہ کہ آپ اپنے والد محترم حضرت داؤد کی طرح
چرند پرند کی بولیاں سمجھ لیتی تھی اور جانوروں کی آوازیں آپ کے لیے ایک ناطق انسان کی گفتگو کی طرح تھیں۔ اس کے علاوہ خداوند نے ہواؤں کو آپ کے تابع فرمان کر دیا تھا، چنانچہ آپ نے ایک تخت بنوایا اور یہ ہوائیں اس تخت کو اڑائے پھرتی تھیں۔ انہی مسخر کی ہوئی ہواؤں کے باعث حضرت سلیمان علیہ السلام کا صبح شام کا جدا جدا سفر ایک شہسوار کی تیز اور مسلسل 1 ماہ کی رفتار مسافت کے برابر تھا۔ اور پھر خداوند نے جنات کو حضرت سلیمان کے حاکمانہ اقتدار کے تابع اور زیر حکم کر دیا تھا۔ ان جنات ہی کی مدد سے آپ نے مسجد اقصی یعنی ہیکل تعمیر کرایا۔ مسجد کے ارد گرد شہر کے بہترین عمارتوں کی تعمیر کا کام شروع کیا گیا۔ مسجد اور دوسری عمارتوں کے لیے ان جنات کی مدد سے بڑے بڑے قیمتی پتھر آپ نے دور دراز کی سرزمینوں سے منگوانا شروع کیے، اور ان جنات میں سے آپ نے پرشکوہ قلعے، بڑے بڑے حوض، بڑی وزنی اور بھاری دیگیں بنوائیں، اور ان کے لیے ہی دور دراز کی سرزمینوں سے بھاری اور وزنی پتھر منگوائے گئے۔ ان نعمتوں کے علاوہ خداوند نے سلیمان علیہ السلام کو ایک اور بہت بڑی نعمت بھی عطا فرمائی تھی، اور وہ نعمت یہ تھی کہ آپ کو خداوند نے پگھلے ہوئے تانبے کے چشمے مرحمت فرمائی، اور اس پگھلے ہوئے تانبے کو آپ نے گارے اور چونے کی جگہ استعمال کرتے ہوئے مضبوط قلعوں اور دیگر عمارات کی تعمیر کا کام شروع کر دیا۔ بہرحال خداوند کی ان نعمتوں سے کام لیتے ہوئے نہ صرف یہ کہ آپ نے اپنی سلطنت کو وسیع بلکہ اسے مضبوط و مستحکم کرنا بھی شروع کر دیا، اور آصف بن برقیہ کو انہوں نے اپنا مشیر بنا لیا تھا۔ یوناف اور ابن برقیہ ایک روز یروشلم سے باہر ایک تالاب کے کنارے آئے۔ اس موقع پر ابن برقیہ نے یوناف کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، میری سمجھ میں ابھی تک یہ بات نہیں آئی کہ تم اس تالاب کی طرف کیا کرنے آئے ہو؟ یوناف نے ایک بار غور سے آصف بن برقیہ کی طرف دیکھا، پھر کہا، اے ابن برقیہ، میں آج عزازیل کے خلاف اپنے انتقام کی ابتدا کرنے لگا ہوں۔ تم جانو میں کچھ عرصہ داؤد علیہ السلام اور پھر سلیمان علیہ السلام کے ساتھ مصروف رہا، اور کاہنہ رباب کی خاطر عزازیل اور اس کے ساتھیوں کے خلاف حرکت میں نہ آ سکا۔ ابن برقیہ تھوڑی دیر تک غور سے یوناف کی طرف دیکھتے ہوئے کچھ سوچتا رہا، پھر دوبارہ اس نے پوچھا، اے یوناف میرے بھائی، تم جانو یہ عزازیل بڑی قوتوں اور بڑی جبروت کا مالک ہے، اس کے مقابلے میں حرکت میں آتے ہوئے تمہارے دل میں کبھی خوف نہیں اترا کہ وہ تمہیں نقصان پہنچائے گا، تمہاری زندگی خطرے میں ڈال دے گا؟ یوناف نے مسکراتے ہوئے کہا، عزازیل بے شک بڑی قوتوں کا مالک ہے، پر اس سے ڈر کس بات کا جو کوئی اس کائنات کے اندر مقتدر اعلیٰ تو نہیں؟ میں عزازیل کے مقابلے میں ہر ضرورت و مصیبت کے وقت اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں۔ میں ہر ایسے مقابلے پر اپنے اللہ کی مدد و اعانت کا خواستگار ہوتا ہوں کہ اللہ قادر مطلق اور حکیم و قدیر ہے، تمام اختیارات و اقتدار اس کے ہاتھ میں ہیں، کسی دوسرے کی خود مختارانہ مداخلت یا شرکت کے لیے اس نظام کائنات میں کوئی گنجائش نہیں، اس لیے کہ وہ ایک اللہ ہی ہے جو تمام موجودات عالم کا رب اور خدا ہے، اس کے سوا کوئی دوسری ہستی کسی قسم کے اختیارات ہی نہیں رکھتی کہ خدائی اور الوہیت میں کوئی اس کا حصہ دار ہو۔ اے ابن برقیہ، میں جب کبھی عزازیل سے ٹکراتا ہوں تو یہ سمجھ کر اس کے سامنے آتا ہوں کہ تمام سلسلہ اسباب کا مالک میرا اللہ ہے، وہی فریاد رسی اور کارسازی کرتا ہے، دعائیں سننا اور غور و شہادت سے واقف ہونا اسی کی صفت خداوندی ہے۔ میں عزازیل سے مقابلے کے موقع پر اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، اسے میں مدد کے لیے پکارتا ہوں، اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں، اسی سے امیدیں وابستہ کرتا ہوں، ظاہر و باطن میں اسی سے ڈرتا ہوں کہ وہی مقتدر اعلیٰ اور مالک الملک ہے، میں اسی کو امر و نہی کا مختار اور اسے ہی احکامات کا منبع قانون تصور کرتا ہوں۔ میں خدائی صفات کو جو صرف اللہ کے لیے مخصوص ہیں دوسروں کی طرف منسوب نہیں کرتا، بندوں پر اللہ کے جو حقوق ہیں وہ میں بناوٹی معبودوں کے لیے استعمال نہیں کرتا۔ یوناف جب خاموش ہوا تب ابن برقیہ نے پیار و شفقت سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، یوناف میرے بھائی، میرے اور تمہارے اعتقادات اور خیالات میں کمال درجے کی یگانگیت ہے۔ واقعی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ کی رضا کو ہر دوسرے کی رضا پر مقدم رکھے، کسی چیز کی محبت انسان کے دل میں یہ مرتبہ حاصل نہ کرے کہ وہ اللہ کی محبت پر اسے قربان نہ کر سکتا ہو۔ اپنے اسی ایمان اور خداوند پر اسی بھروسے سے اور خیالات و اعتقاد کی بنا پر میں عزازیل کے مقابلے میں سرفراز اور فوز مند رہتا ہوں۔
اے ابن برقیہ، میں یہاں تیری موجودگی میں دو کام کرنے والا ہوں۔ ایک یہ کہ میں ابلیکا کو بلانے کا وہی عمل کرتا ہوں جو میں نے کاہنہ رباب سے سیکھا تھا۔ دوسرے یہ کہ میں یہاں سے جاننے کی یہ کوشش کروں گا کہ عزازیل اور اس کے ساتھیوں کی گرفت میں کاہنہ رباب کا کیا حال ہے اور وہ اس وقت کہاں ہے۔ پھر یوناف خاموش ہو گیا اور اس ہاؤس کے کنارے بیٹھ کر اس نے اپنے کسی عمل کی ابتدا کر دی۔ تھوڑی دیر تک یوناف یوں ہی مراقبے اور تفکرات میں ڈوبا رہا، پھر اپنی جھکی ہوئی گردن اس نے سیدھی کی اور ابن برقیہ کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہا، اے ابن برقیہ میرے دوست، کاہنہ رباب سچی کہتی تھی کہ جو روح عزازیل کی گرفت میں آ جائے اسے اس کے بتائے ہوئے عمل سے بلایا نہیں جا سکتا۔ میں نے کئی بار اس کاہنہ کا عمل استعمال کیا، پر عزازیل کی گرفت سے ابلیکا کو میں یہاں لانے میں ناکام رہا ہوں۔ اے ابن برقیہ، اب میں اپنے دوسرے عمل کی ابتدا کرنے لگا ہوں۔ یوں یوناف ایک بار پھر خاموش ہو کر مراقبے میں ڈوب گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ابن برقیہ چونک سا پڑا۔ اس نے دیکھا یوناف کے عمل کے باعث یوناف کے عین سامنے پانی کے اندر کچھ متحرک سائے اور ہیولے نمودار ہوئے تھی۔ پھر یہ مدھم سائے اور ہیولے واضح اور صاف ہونے لگے، یہاں تک کہ یوناف کے سامنے پانی کے اندر کاہنہ رباب اور اس کے ساتھ بیوسا اور نبیتا کو صاف طور پر دیکھا جا سکتا تھا۔ کاہنہ اس وقت کسی کوہستانی غار کے اندر تھی، جبکہ بیوسا اور نبیتا اس کے قریب بیٹھی اسے کھانا کھلا رہی تھیں۔ جب پانی کے اندر وہ تصویریں صاف طور پر دکھائی دینے لگیں، تب یوناف نے آصف بن برقیہ کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، اے ابن برقیہ میرے دوست، تو نے پانی کے اندر ان متحرک تصاویر کو دیکھا؟ ان تین میں سے وہ جو کھانا کھا رہی تھی وہ کاہنہ رباب ہے، اور دوسری دو عزازیل کی ساتھی بیوسا اور نبیتا ہیں۔ میں ابھی اور اسی وقت یہاں سے ان کی طرف کوچ کرتا ہوں اور کاہنہ رباب کو ان کی گرفت سے آزاد کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ اس وقت کاہنہ کے پاس بیوسا اور نبیتا ہی ہیں، اور ان دونوں کو تو میں لمحوں کے اندر اڑا کر کاہنہ کو رہائی دلا کر یہاں سے لے آؤں گا۔ آصف برقیہ نے اس موقع پر کہا، اے یوناف میرے دوست، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا اور اس کام میں تمہاری مدد کروں گا۔ یوناف نے اپنی جگہ پر بیٹھے ہی بیٹھے کہا، تم میرے ساتھ نہ جاؤ، کیونکہ ہم دونوں ہی کے یوں غائب ہونے پر سلیمان علیہ السلام کو تشویش ہوگی۔ اگر وہاں صرف جانا ہوتا اور کاہنہ رباب کو لے کر وہاں سے واپس آ جانا ہوتا تو میں ضرور تمہیں ساتھ لے جاتا، کیونکہ یہ کام تو ہم بہت جلد نمٹ کر واپس آ سکتے ہیں۔ لیکن کاہنہ کو رہائی دلانے کے بعد میں معرب شہر کا رخ کروں گا۔ میں معرب میں کچھ عرصہ رہوں گا اور وہاں کا حکمران طبقہ میرا جاننے والا ہے، لہٰذا میں ان سے ملوں گا اور شاید کچھ دن وہاں رہوں گا۔ اس پر ابن برقیہ نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اب تو میرا تمہارے ساتھ جانا اور زیادہ ضروری اور اہم ہو گیا ہے، اس لیے کہ کاہنہ کو رہائی دلانے کے بعد میں اسے لے کر یروشلم آ جاؤں گا اور تم معرب چلے جانا اور جتنے دن وہاں رہنا ہے وہاں رہ کر یروشلم آ جانا۔ اس کی اطلاع میں سلیمان علیہ السلام کو بھی کر دوں گا۔ یوناف مان گیا اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اچھا اب دونوں اس مہم پر روانہ ہوں گی، لیکن روانگی سے قبل میں تم سے ایک اجازت لینا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ میں تمہیں آصف بن برقیہ یا صرف ابن برقیہ کہہ کر پکارتا ہوں تو یہ نام خاصا لمبا اور ادائیگی میں مشکل ہو جاتا ہے، لہٰذا تم اگر محسوس نہ کرو تو آج سے میں تمہیں صرف برقیہ کہہ کر پکاروں گا۔ آصف بن برقیہ نے خوش طبعی سے کہا، تمہیں ایسا پکارنے کی اجازت ہے، پر حرکت میں آنے سے پہلے تم مجھے یہ تو بتاؤ کہ تم اس کاہنہ رباب کو کہاں تلاش کرو گی، جبکہ پانی میں نظر آنے والی اس تصویر کے اندر تو وہ ایک غار میں پڑی ہے۔ اب یہ کیسے معلوم ہو کہ یہ غار کون سا ہے، کس جگہ اور کہاں پر واقع ہے؟ یوناف نے مسکراتے ہوئے کہا، اے برقیہ، میں اس کا بھی بندوبست کرتا ہوں، بس تم اس پانی کے اندر دیکھتے چلے جاؤ۔ برقیہ خاموش ہو گیا اور غور سے پانی کے اندر دیکھنے لگا۔ پھر یوناف نے اپنا کوئی اور عمل شروع کیا اور پانی کے اندر مختلف تصویریں حرکت کرنے لگیں۔ غار آگے نکل گیا، پھر ایک کوہستانی سلسلہ شروع ہو گیا۔ تصویریں بھاگتی رہیں، یہاں تک کہ تھوڑی دیر بعد ایک بستی نمودار ہوئی۔ پھر اس بستی پر آ کر یوناف نے تصویروں کو ساکت کر دیا۔ اب اس بستی کے اندر برقیہ لوگوں کو چلتے پھرتے اور آپس میں گفتگو کرتے دیکھ سکتا تھا۔ پھر پانی کے اندر تصویر ایک ایسے شخص پر جم کر رہ گئی جو شاید بازار سے گھر لوٹ رہا تھا۔ یوناف نے اپنا کوئی تیسرا عمل کیا اور تصویر میں دکھائی دینے والے اس معمر شخص کو مخاطب کر کے اس نے بلند آواز میں پوچھا، اے میرے بزرگ، کیا تم بتاؤ گے یہ بستی کون سی ہے
اور اس کا نام کیا ہے؟ یوناف کے اس عمل پر برقیہ دنگ رہ گیا، کیونکہ تصویر میں دکھائی دینے والے اس معمر شخص نے یوناف کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے بلند آواز میں کہا، یہ یمن کی بستی ہے اور اس کا نام بنو عاد ہے۔ تصویر میں دکھائی دینے والے اس شخص کو یوناف نے پھر مخاطب کر کے پوچھا، یہ تمہاری بستی کے بائیں طرف جو کوہستانی سلسلہ ہے، اس سلسلے کا نام کیا ہے؟ اس شخص نے کہا، یہ کوئی باقاعدہ کوہستانی سلسلہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ چٹانیں ہیں جنہیں قوم عاد کے باقیات کہا جا سکتا ہے۔ یوناف نے پھر پوچھا، اور تمہاری یہ بستی یمن کے مرکزی شہر معرب سے کس جانب ہے؟ اس شخص نے پھر جواب دیا، یہ بستی معرب کے شمال مشرق میں واقع ہے۔ اس کے ساتھ ہی یوناف نے اپنا عمل ختم کر دیا اور پانی کے اندر دکھائی دیتی وہ تصویریں بھی جاتی رہیں۔ پھر یوناف اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور برقیہ کو مخاطب کر کے کہا، اے میرے دوست، اب بولو تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا اب بھی ہم اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں یا نہیں؟ برقیہ آگے بڑھا اور یوناف کو گلے لگاتے ہوئے اس نے کہا، اے میرے دوست، تو واقعی بہت بڑی سری قوتوں کا مالک ہے، اور تم واقعی اس قابل ہو کہ عزازیل اور شیطان جیسی قوت سے ٹکرا سکو۔ اب تو واقعی ہم بڑی آسانی کے ساتھ اس غار تک پہنچ سکتے ہیں جس میں کاہنہ رباب کو رکھا گیا ہے۔ آؤ اب یہاں سے اس غار کی طرف کوچ کریں، ہم دونوں اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لا کر ساعتوں کے اندر وہاں پہنچ سکتے ہیں۔ یوناف نے برقیہ کی اس تجویز سے اتفاق کیا، پھر وہ دونوں اپنی قوتوں کو حرکت میں لا کر وہاں سے غائب ہو گئے۔ چند ہی لمحوں بعد یوناف اور برقیہ اس غار کے منہ پر نمودار ہوئے۔ غار کے منہ کے پاس نمودار ہوتے ہی یوناف نے اپنے دائیں ہاتھ پر اپنا کوئی عمل کیا تھا، اور جو ہی اپنا وہ ہاتھ بیوسا اور نبیتا کی طرف اٹھایا، بیوسا اور نبیتا دونوں چیختی چلاتی دور جا گری تھیں، پھر وہ وہاں سے غائب ہو گئیں۔ یوناف اور برقیہ دونوں اس کاہنہ کے قریب آئے اور یوناف نے اسے مخاطب کر کے کہا، کاہنہ رباب، تم مجھے پہچان چکی ہوگی، میں یوناف ہوں۔ شیطان اور اس کے حواری مجھ سے الجھ کر تمہیں تمہارے گھر سے اٹھا کر یہاں لائے تھے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں جلد کوئی کارروائی کر کے تمہیں ان کے چنگل سے نہ چھڑا سکا، کیونکہ اس دوران داؤد علیہ السلام وفات پا گئے اور ان کے بعد ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام تخت نشین ہوئے ہیں۔ بس میں یروشلم کے انہی حالات میں کچھ عرصے الجھا رہا اور فوری طور پر تمہاری طرف دھیان نہ دے سکا، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ اے کاہنہ رباب، اٹھو اب یہاں سے چلیں۔ یوناف کی باتوں سے کاہنہ کے چہرے پر مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ اے یوناف، میں تیری ممنون ہوں کہ تو میری مدد کو آیا، ویسے مجھے امید تھی کہ تو سری قوتوں کا مالک ہے، لہٰذا ابلیس اور اس کے ساتھیوں کے خلاف ضرور تو میری مدد کو آئے گا۔ ان لوگوں نے مجھے کوئی اذیت اور تکلیف تو نہیں دی، بس اس غار میں لا کر مجھے محصور کر دیا۔ ابلیس اور اس کے ساتھی اس وجہ سے میرا لحاظ اور خیال کرتے رہے ہیں کہ ان کی خاطر میں نے ابلیکا کو حاضر کیا ہے۔ اب وہی ابلیکا ان کے قبضے میں ہے اور اس سے وہ تمہارے خلاف بہت سے کام لینا چاہتے ہیں۔ کاش میں ان کے لیے ابلیکا کو حاضر نہ ہی کرتی۔ اس غار کے اندر ابلیس اور اس کے سارے ساتھیوں نے بھرپور کوشش کی کہ میں کسی نہ کسی طرح انہیں روحوں کو بلانے کا عمل سکھا دوں، لیکن میں نے انہیں صاف اور واضح طور پر بتا دیا ہے کہ میں یہ عمل بتانے پر موت کو ترجیح دوں گی، اور جب انہیں یقین ہو گیا ہے کہ میں مر جاؤں گی لیکن یہ عمل انہیں نہ بتاؤں گی، تو پھر انہوں نے بھی اس پر اصرار کرنا ترک کر دیا ہے۔ بہرحال میں نے انہیں یہ علم نہیں سکھایا۔ اس کے بعد کاہنہ رباب یوناف کے قریب آئی اور یوناف کے کان میں اس نے کہا، اور میں نے ان لوگوں کو یہ بھی نہیں بتایا کہ یہ عمل میں تمہیں سکھا چکی ہوں۔ یوناف نے مسکراتے ہوئے کہا، اے کاہنہ تیرا شکریہ، آؤ اب یہاں سے چلیں۔ تینوں خاموشی کے ساتھ غار سے باہر چند قدم ہی گئے تھے کہ عزازیل، عارب، بیوسا اور نبیتا ان تینوں کی راہ روک کر کھڑے ہوئے۔ پھر عزازیل نے غصیلے لہجے میں اور ہولناک انداز میں یوناف کو مخاطب کر کے کہا، اے نیکی کے نمائندے، اس کاہنہ رباب کو یہاں سے نکال کر لے جانا اتنا آسان نہیں جتنا تم سمجھ کر اس طرف آئے ہو۔ یوناف نے فوراً اپنی تلوار نکال کر اس پر کوئی عمل کیا، اور وہ عزازیل کو جواب دینا ہی چاہتا تھا کہ ابلیکا نے اس کی گردن پر کھردرا سا لمس دینا شروع کر دیا۔ یوناف جان گیا کہ ابلیکا ضرور اسے کسی اذیت اور دشواری میں مبتلا کر کے رکھ دے گی، لہٰذا اس نے فوراً اپنی عمل کی ہوئی تلوار کی نوک ابلیکا کے جسم میں چبھو دی، جس کے جواب میں ابلیکا اذیت کا اظہار کرتی ہوئی یوناف کی گردن سے علیحدہ ہو گئی۔ اس موقع پر یوناف نے دیکھا
عزازیل کے چہرے پر کچھ پریشان کن تاثرات بکھر گئی تھی، جن سے یوناف نے اندازہ لگا لیا کہ اب لکا اس کے پاس واپس چلی گئی ہے۔ پھر عزازیل کو مخاطب کر کے یوناف نے کہا، اے بدی کے بندے، تو میری اور میرے اس ساتھی برقیہ کی راہ روک نہیں سکتا، ہم کاہنہ رباب کو ضرور یہاں سے لے کر جائیں گے۔ قبل اس کے کہ یوناف کسی عمل کی ابتدا کرتا، برقیہ نے عزازیل کے خلاف حرکت میں آتے ہوئے پہل کر دی۔ اس نے اپنے پاؤں کے قریب پڑا ہوا ایک پتھر اٹھایا، پھر اس پتھر پر اس نے اسماء اسرار الہی کا علم پھونکا اور پھر عزازیل کی طرف دے مارا۔ وہ پتھر عین عزازیل کے پیٹ میں جا لگا اور پھر اس پتھر سے ایسی ہولناک چنگاریاں اٹھیں کہ عزازیل انہیں برداشت نہ کرتا اور چیخیں مارتا ہوا وہاں سے غائب ہو گیا۔ عزازیل کے اس طرح بھاگ جانے پر عارب، بیوسا اور نبیتا کے رنگ پیلے پڑ گئے۔ اس کے ساتھ ہی یوناف نے انہیں مخاطب کر کے کہا، تمہارا مردود و غلیظ آقا تو صرف ایک پتھر کھانے پر شور و واویلا کرتا ہوا یہاں سے بھاگ گیا ہی، اور سنو تم تینوں۔ یوناف کہتے کہتے رک گیا، کیونکہ اس دوران برقیہ نے پھر ایک پتھر اٹھایا اور اس پر ویسا ہی عمل کر کے اس نے عارب کی طرف دے مارا تھا، جس کے جواب میں عارب بھی کرب کا اظہار کرتا ہوا وہاں سے بھاگ گیا اور اس کے ساتھی بیوسا اور نبیتا بھی وہاں سے چلی گئیں۔ برقیہ نے یوناف کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اے میرے دوست، ان سب کے خلاف میرا حرکت میں آنا کیسا رہا؟ یوناف نے تحسین آمیز نگاہوں سے برقیہ کی طرف دیکھا اور کہا، برقیہ میرے بھائی، تم نے واقعی کمال کر دکھایا، تو نے کیا خوب اپنے علم کو ان کے خلاف استعمال کیا اور انہیں مار بھگا دیا۔ برقیہ یوناف کے قریب آیا، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا، یوناف میرے بھائی، اپنا یہ علم آج میں تمہیں بھی سکھا دوں گا، تاکہ آنے والے دنوں میں تم پہلے سے بہتر اور مؤثر انداز میں عزازیل اور اس کے ساتھیوں کے سامنے اپنا دفاع کر سکو۔ اس کے ساتھی برقیہ نے رازدارانہ انداز میں یوناف کے کان میں اسے اسماء اسرار الہی کا علم سکھا دیا۔ نیا علم سیکھنے کے بعد یوناف کے چہرے پر دور دور تک سکون اور خوشیاں بکھر گئی تھیں۔ پھر اس نے برقیہ کو مخاطب کر کے کہا، اے میرے بھائی، اب تم کاہنہ کو لے کر یروشلم کی طرف کوچ کر جاؤ، جبکہ میں اب عین دور کے مرکزی شہر معارب کی طرف روانہ ہوتا ہوں، اور چند دن تک میں بھی تم سے یروشلم میں آ ملوں گا۔ اس کے ساتھ ہی برقیہ نے کاہنہ کا ہاتھ پکڑا اور اپنی قوتوں کو استعمال کرتا ہوا وہ وہاں سے کاہنہ کے ساتھ غائب ہو گیا، جبکہ یوناف بھی اسی انداز میں معارب کی طرف روانہ ہو گیا۔ کاہنہ رباب کو لے کر برقیہ یروشلم میں کاہنہ کے مکان کے سامنے نمودار ہوا۔ کاہنہ نے ایک خوشکن نگاہ اپنے گھر پر ڈالی، پھر برقیہ کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہا، اے عظیم برقیہ، تمہارا اور یوناف کا بے حد شکریہ، تم دونوں نے مل کر ابلیس اور اس کے حواریوں کو خوب مار بھگایا اور ان سے میری گلو خلاصی کرائی۔ برقیہ نے بڑی نرمی اور ملائمت سے کہا، اے کاہنہ رباب، اب تم اپنے گھر میں بے فکری اور سکون سے رہو۔ اب اگر ابلیس یا اس کے حواری تمہاری طرف لپکے تو میں ان سے تمہاری حفاظت کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی برقیہ وہاں سے چلا گیا، جبکہ کاہنہ ہلکی ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اپنے گھر میں داخل ہو گئی۔ دوسری طرف یوناف معارب شہر میں شاہی محل کے صدر دروازے کے پاس نمودار ہوا تھا۔ اس نے دیکھا خلاف معمول محل کے اندر اور باہر بے حد رونق اور ایک میلے کا سا سما تھا۔ لوگ صاف ستھرے اور زرق برق لباس پہنے ادھر ادھر بھاگے پھر رہے تھے۔ محل کے صدر دروازے کے قریب 4 گھوڑوں کی ایک بھگی کھڑی ہوئی تھی۔ یہ ایک کھلی اور کافی کشادہ اور بڑی بھگی تھی، جس کے فرش پر موٹے دبیز قالین بچھے تھے۔ ان قالینوں پر بگھی کے اندر نرم و نازک نشست کی سونے کی ایک کرسی رکھی تھی، اور چھت کے طور پر بارش اور دھوپ سے بچنے کے لیے سفید رنگ کا ایک خوبصورت جھالردار شامیانہ سا تان دیا گیا تھا۔ بگھی کے اندر جتے ہوئے گھوڑوں کے ساز اور لگامیں بھی سونے کی تھیں۔ کچھ دیر تک اپنی جگہ کھڑے رہ کر ان چیزوں کو دیکھ دیکھ کر یوناف تعجب کرتا رہا۔ پھر آگے بڑھ کر محل کے محافظوں میں سے ایک کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے نرم آواز اور دھیمے لہجے میں پوچھا، اے میرے رفیق، کیا میں محل کے اندر جا سکتا ہوں؟ اس محافظ نے بے رخی اور بے اعتنائی برتتے ہوئے کہا، نہیں، تم ہرگز محل کے اندر نہیں جا سکتے۔ یوناف ایک بار اپنے اطراف کا جائزہ لیتے ہوئے پھر بولا، اچھا، اگر میں اندر نہیں جا سکتا تو پھر یہ تو بتاؤ کہ اس کے اندر اور شہر معارب میں آج خلاف معمول زیادہ رونق، گہما گہمی اور سجاوٹ و آرائش کیوں ہے؟ اس محافظ نے ایک بار غور سے یوناف کی طرف دیکھا،
پھر ہلکی ہلکی مسکراہٹ میں وہ کہنے لگا، تم اس شہر میں اجنبی لگتے ہو۔ یوناف نے جب اس محافظ کو نرم ہوتے ہوئے دیکھا تو وہ اس کے اور قریب ہوا اور بڑی ملائمت سے اسے مخاطب کر کے پوچھا، میرے عزیز، تمہارا اندازہ درست ہے۔ آخری بار جب میں یمن میں داخل ہوا تو اس وقت یہاں مندر بن ابرہہ بادشاہ تھا۔ کیا تم بتا سکو گی کہ اب یمن کا بادشاہ کون ہے؟ اس محافظ نے ایک بار سر سے پاؤں تک یوناف کو بڑے تعجب اور پریشانی کے عالم میں دیکھا اور پوچھا، تم تو اس وقت نوجوان ہو، پھر اس وقت تمہاری عمر کیا ہوگی جب تم مندر بن ابرہہ کے دور میں یمن آئے تھے؟ یوناف نے اس محافظ کے سوال کو ٹالنے کی خاطر کہا، تم اس تفصیل کو چھوڑو، پہلے یہ تو بتاؤ کہ آج یہاں کیا معاملہ ہو رہا ہے جو یہاں آج اس قدر رونق ہو رہی ہے۔ اس محافظ نے یوناف کو پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اے اجنبی، اگر تم آخری بار مندر بن ابرہہ کے زمانے میں اس سرزمین میں داخل ہوئے تھی تو سنو، مندر بن ابرہہ کے بعد اس کا چچا زاد بھائی حداد بن شراجیل یمن کا بادشاہ بنا تھا۔ سنو اجنبی، یہ حداد بن شراجیل بڑا طاقتور اور زور آور انسان تھا۔ اس کے علاوہ اور سنو، یہ حداد بن شراجیل بڑا عجیب و غریب انسان تھا۔ میرے خیال میں یمن کے اندر اس جیسا پراز عجائب اور مافوق الفطرت انسان کوئی نہ ہوا ہوگا، اس لیے کہ جب اس کی طاقت و قوت کے چرچے ہوتے تو ایک جن انسانی روپ میں حداد بن شراجیل کے پاس آیا اور اسے طاقت آزمائی کی دعوت دے دی۔ حداد بن شراجیل نے اس دعوت کو قبول کر لیا۔ پس جب یہ مقابلہ ہوا تو حداد بن شراجیل نے اس جن کو پچھاڑ کر رکھ دیا تھا، اور وہ جن حداد بن شراجیل سے ایسا متاثر ہوا کہ اس نے اپنی بیٹی کی شادی حداد بن شراجیل سے کر دی۔ اسی جن عورت سے حداد بن شراجیل کی ایک بیٹی ہوئی جس کا نام بلقیس بنت حداد ہے۔ اور ہاں سنو اجنبی، چند دن پہلے حداد بن شراجیل کا انتقال ہو گیا تھا، لہٰذا آج اسی حداد بن شراجیل کی بیٹی بلقیس بنت حداد کی تاج پوشی ہے، اور یہ رونق اسی وجہ سے ہے۔ ابھی تھوڑی دیر تک بلقیس بن حداد اس محل سے نکلے گی اور یہ سامنے جو 4 گھوڑوں کی بگھی کھڑی ہے اس میں بیٹھ کر شمس دیوتا کی معبد میں جائے گی۔ وہاں اس کی تاج پوشی کی جائے گی اور اس تخت پر اسے بٹھایا جائے گا جو خاص طور پر اس کے لیے تیار کیا گیا ہے، اور یہ تخت اس وقت شمس دیوتا کے معبد میں ہے۔ جب بلقیس بنت حداد کی تاج پوشی کی رسم ادا کر دی جائے گی تو وہ تخت اس بڑی بگھی پر رکھا جائے گا جسے تم دیکھ رہے ہو۔ پھر اس تخت پر بلقیس بنت حداد بیٹھے گی اور اسے سارے شہر مغرب میں پھرایا جائے گا۔ اس کے بعد بلقیس اس تخت سمیت اپنے اس محل میں داخل ہوگی اور ایک ملکہ کی حیثیت سے یمن پر حکومت کرنے کی ابتدا کرے گی۔ اس محافظ کی گفتگو سے یوناف کے شوق میں ذرا اضافہ ہو گیا اور اس نے پوچھا، اس ملکہ سبا کے لیے جو تخت تیار کیا گیا ہے وہ کیسا ہے؟ محافظ فخریہ انداز میں کہنے لگا، وہ تخت سونے کا ہے اور اس پر بے شمار قیمتی اور نایاب قسم کے یاقوت، زمرد اور سچے موتی جڑے ہوئے ہیں۔ اس تخت کے پائے موتیوں کے بنے ہوئے ہیں اور اس پر مزین دبیس پردے پڑے ہوئے ہیں، اور پھر اس محل میں ایک ایسا خاص کمرہ تیار کیا گیا ہے جس میں داخل ہونے کے لیے 9 کمروں میں سے گزرنا پڑتا ہے، اور جب ملکہ بلقیس اپنے سلطنت کے کاموں کے سلسلے میں اپنے مرکزی شہر مغرب سے باہر ہوا کرے گی تو اس تخت کو حفاظت کے لیے اسی کمرے میں رکھا جائے گا۔ گویا 9 کمروں کے 9 تالے کھولنے کے بعد پھر اس کمرے تک پہنچا جا سکتا ہے جس کے اندر تخت رکھا جائے گا۔ اور وہ محافظ کہتے کہتے خاموش ہو گیا، کیونکہ بلقیس بنت حداد محل کے اندرونی حصے سے صدر دروازے کی طرف آتی دکھائی دی تھی، اور اس کے ساتھ انگنت اراکین سلطنت بھی تھے۔ وہ محافظ سمیت اور اس کے اطراف میں سارے دیگر محافظ بھی مستعد ہو کر اپنی جگہوں پر اٹھ کھڑے ہوئے۔ جب بلقیس بنت حداد قریب آئی تو یوناف نے دیکھا وہ ابھی نوجوان تھی۔ وہ اپنی ذات میں حسن و جوانی کا طوفان، رنگوں کی ملجگی بہار، عنبرین خوشبو اور حسین شبنمی گلاب تھی۔ اس کے ہونٹوں کی بولتی خاموشی، سلگتے رخساروں اور لرزتے ہونٹوں اور جھکتی لرزاں پلکوں کے اندر سے حیا کے اٹھتے سیلاب تھے۔ تنہائیوں کے گیت اور خنک چاندنی کی نرم پھوار کی طرح وہ چلتی ہوئی محل کے صدر دروازے کے پاس آئی۔ اس موقع پر وہ آئینے میں ڈھلے عکس اور گاتے چاند ہنستے ستاروں کی طرح لگ رہی تھی۔ ایک سحر کے سیل اور جلوہ صدرنگ کی طرح آگے بڑھ کر وہ بھگی پر سوار ہو گئی۔ پھر اس بھگی کے سائز حرکت میں آئی
اور بھگی کے گھوڑوں کو انہوں نے ہانک دیا، جبکہ اراکین سلطنت اور دوسرے انگنت لوگ اس بھگی کے ساتھ ساتھ چلنے لگے تھے۔ تھوڑی دیر بعد یہ شاہی قافلہ معارب شہر کے وسط شمس دیوتا کے معبد میں داخل ہوا، اور اس قافلے کے ساتھ یوناف بھی اس معبد کے اندر چلا گیا تھا۔ یوناف نے دیکھا اس بہت بڑے معبد کے اندر مسالے کی دیوار کے ساتھ شمس دیوتا کا بت رکھا ہوا تھا۔ ایک بہت بڑے چٹان کو تراش کر سورج کی شکل دی گئی تھی، جس کے دائیں بائیں بہت بڑے بڑے پر پرو دیے گئے تھے۔ ان پروں پر سفید رنگ تھا، جبکہ بت کے دوسرے حصوں پر مختلف رنگوں کی ملمع کاری تھی۔ اس بت کے پیچھے بہت بڑی آگ روشن تھی، اور آگ کی اس روشنی نے اس اندھیرے کمرے کے اندر شمس دیوتا کے اس بت کو بڑا بھیانک اور پراسرار بنا دیا تھا، اور اس موقع پر لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا وہ معبد اور زیادہ تجسس آمیز ہو گیا تھا۔ بلقیس بنت ہداد شمس دیوتا کے اس بت کے سامنے جا کر پہلے دو زانو ہو کر بیٹھی، پھر وہ بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس کے سامنے سجدہ ریز ہو گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ اراکین سلطنت، پجاری اور وہاں جمع لوگ شمس دیوتا کے سامنے سجدے میں گر گئے تھے، جبکہ معبد کا بڑا پجاری ملکہ اور یمن کے لوگوں کے لیے دیوتا کو مخاطب کر کے بہتری اور فلاح کی دعائیں مانگنے لگا تھا۔ جب یہ دعا ختم ہو گئی تب ملکہ بلقیس بنت ہداد اٹھ کھڑی ہوئی، اور بڑے پجاری کی رہنمائی میں وہ شمس دیوتا کی بائیں طرف گئی، جہاں اس کے لیے بنایا جانے والا سونے اور موتیوں سے بنا تخت رکھا ہوا تھا۔ اس تخت پر سونے کا ایک تاج بھی پڑا تھا، جس کے اندر انگنت ہیرے موتی اور دیگر قیمتی جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ پھر بڑے پجاری کے اشارے پر ملکہ بلقیس آگے بڑھ کر تخت پر بیٹھ گئی، اور بڑے پجاری نے اس کے سر پر تاج رکھ دیا۔ جو ہی یہ کارروائی مکمل ہوئی، معبد کے اندر جمع لوگ خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہوئے شمس دیوتا اور ملکہ کے حق میں نعرے بلند کرنے لگے تھے۔ پھر بڑے پجاری کے ہی اشارے پر چند کڑیل اور توانا جوان آگے بڑھے، اور سونے کے اس تخت کو ملکہ سمیت اٹھا کر انہوں نے شمس دیوتا کے معبد سے باہر کھڑی اس بھگی میں رکھ دیا، جس میں بیٹھ کر بلقیس بنت ہداد وہاں تک آئی تھی۔ بڑا پجاری بھی اس بھگی میں اس جگہ بیٹھ گیا جو بھگی ہانکنے والوں کے پیچھے خالی پڑی تھی، اور پھر اس کے اشارے پر بھگی کے گھوڑوں کو ہانک دیا گیا۔ لوگوں کا ایک جمع غفیر، جس میں اراکین سلطنت، پجاری، مرد، عورت، بچے، بوڑھے سبھی شامل تھے، بھگی کے ساتھ ہو لیے تھی، بلکہ بلقیس کو لے کر یہ بھگی اب معارب شہر کی مختلف سڑکوں سے گزرتی ہوئی پورے شہر کا چکر لگانے لگی۔ جہاں جہاں سے بھی وہ گزرتی، جھروکوں میں کھڑی عورتیں اور بچے بچیاں اس پر پھول پتیاں پھینکنے لگتے تھے، اور حالت یہ ہو گئی تھی کہ بھگی ایک طرح سے ان کے پھینکے جانے والے پھولوں سے بھر گئی تھی۔ یوناف بھی اسی ہجوم میں چل رہا تھا کہ اچانک اس کی نگاہ عارب، بیوسا اور نبیتا پر پڑی۔ وہ اسی ہجوم میں اس سے تھوڑا آگے آگے جا رہے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی یوناف کی حالت غضب و غصے میں ظلمت کے زندان، نفرتوں کی کڑی دھوپ اور سلگتی ریت کا صحرا جیسی ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کے اندر تلخیاں اور تاریکیاں اور خزاں کی پیاس رقص کرنے لگی تھی۔ اس ہجوم کے اندر چلتے چلتے یوناف کی نگاہ دفتن شاہراہ کے کنارے ایک آہن گر کے مکان کے سامنے رکھی ایک بڑی اور بھاری وزنی لوہے کی زنجیر پر پڑی۔ یوناف نے لپک کر وہ زنجیر اٹھا لی، پھر وہ چنگھاڑتے طوفان اور زہریلی ہواؤں کی مار کی طرح عارب، بیوسا اور نبیتا کی طرف بڑھا، اور ان کی پشت کی طرف سے جا کر ایسے انداز میں زنجیر ماری تھی کہ وہ تینوں جو اس وقت ایک ہی سیدھ میں چل رہے تھے، زنجیر ان تینوں کی پیٹھ پر لگی، اور تینوں انتہائی بے بسی کے عالم میں زمین پر گر گئے تھے۔ یوناف کے اس حملے سے ملکہ کے جلوس میں شامل لوگوں کے اندر ایک ہلچل، بھگدڑ اور خوف و ہراس سا پھیل گیا۔ زنجیر کھانے اور زمین پر گرنے کے بعد عارب، بیوسا اور نبیتا تینوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ یوناف کو دیکھ کر وہاں سے چلے جانے کے بجائے شاید یوناف کے ساتھ مقابلے کی ٹھان لی تھی۔ اسی بنا پر تینوں نے پہلے اپنے کپڑے جھاڑے، پھر عارب نے یوناف کو مخاطب کر کے کہا، اے دشمن قدیم، اب جب کہ ابلیکا تیرے پاس نہیں رہی تو تیری اہمیت ہماری نگاہوں سے گر گئی ہے، اور نہ ہی اب تو ہمارے لیے خوف و ہراس کا باعث ہے کہ اب ہم ہر جگہ، ہر مقام پر تیرا مقابلہ کرنے کو تیار و مستعد ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی عارب نے آگے بڑھ کر اس زنجیر کا دوسرا سرا پکڑ لیا تھا جو یوناف نے ان تینوں کو دے ماری تھی۔ اس موقع پر یوناف نے غور سے عارب کی طرف دیکھا، پھر طنزیہ انداز میں بولا، تو تم میرا مقابلہ کرو گے، اے بدی کے گماشتے؟
آدم سے لے کر اب تک تو میرے ہاتھوں سے پٹتا رہا ہی، پر نہ جانے تیرا خمیر کس پلید مٹی سے اٹھا ہی کہ تو اپنی شکست اور اپنی ہار تسلیم ہی نہیں کرتا۔ میں سمجھتا ہوں تم تینوں کے مقدر میں بدبختی اور شقاوت کے سوا کچھ نہیں لکھا، اور اپنی زندگی کے آخری سانسوں تک تم تینوں یوں ہی ذلیل و خوار ہوتے رہو گے۔ تم تینوں نے عزازیل کو اپنا آقا اور مالک تسلیم کر رکھا ہی، جو خود خداوند کے حضور مردود اور مغضوب ہے، اور اپنے ساتھ اس نے تم تینوں کو بھی مردود بنا کر رکھ دیا ہے۔ اگر فلاح چاہتے ہو تو خدائے واحد کی طرف پلٹو، اسی کی بندگی اور عبادت کرو، اسے ہی مدد اور اعانت کے لیے پکارو۔ یوناف کہتے کہتے خاموش ہو گیا تھا، چونکہ بیوسا اور نبیتا نے بھی آگے بڑھ کر عارب کے ساتھ زنجیر کو پکڑ لیا تھا، اور وہ تینوں مل کر زور لگانے لگے تھے تاکہ یوناف کو اپنی طرف کھینچ کر اس پر ضرب لگا سکیں۔ یوناف نے بھی زنجیر پر اپنی گرفت مضبوط کر لی اور اسے ایک طرف کھینچنے لگا تھا، اور جب اس نے اندازہ لگا لیا کہ اب عارب، بیوسا اور نبیتا زنجیر پر اپنا پورا زور اور قوت صرف کر رہے ہیں، تو اس نے ایک دم زنجیر کو چھوڑ دیا، جس پر وہ تینوں بڑی بے بسی کے عالم میں زمین پر گر گئے۔ یوناف پھر تیزی سے آگے بڑھا، زنجیر جو ان تینوں کے ہاتھوں سے بھی چھوٹ چکی تھی وہ اس نے اٹھا لی، اور پھر اس نے وہ زنجیر گھما گھما کر ان تینوں پر چند ایسی زوردار ضربیں لگائی تھیں کہ وہ تینوں چیختے چلاتے وہاں سے غائب ہو گئے۔ پھر یوناف نے زنجیر پھینک دی، اس کے ساتھ ہی کچھ مسلح جوان بھاگتے ہوئے آئے، یوناف کو انہوں نے پکڑ لیا، اور پھر ان میں سے ایک نے یوناف کو مخاطب کر کے کہا، تم نے ملکہ کی تخت نشینی کے جلوس میں چند لوگوں پر حملہ آور ہو کر جلوس کے اندر ایک کھلبلی اور افراتفری پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ تمہارا معاملہ ہم ملکہ کے سامنے پیش کریں گے، پھر وہ جو چاہے تم جیسے انسان کے خلاف فیصلہ صادر کرے۔ یوناف نے نہ ہی مزاحمت کی اور نہ ہی انہیں جواب میں کچھ کہا، بلکہ وہ چپ چاپ ان مسلح جوانوں کے ساتھ ہو لیا تھا تاکہ دیکھے ان کی ملکہ اس کے لیے کیا سزا تجویز کرتی ہے۔ جلوس کی صورت میں سارے معارب شہر میں چکر لگانے کے بعد ملکہ کی سواری پہلے محل میں داخل ہوئی، پھر ملکہ کا دربار لگایا گیا اور ایک مجرم کی حیثیت سے یوناف کو ملکہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ پھر ملکہ نے یوناف کو مخاطب کر کے قدرے بلند آواز میں کہا، اے نوجوان، تم پر الزام ہے کہ تم ہمارے جلوس میں 3 افراد پر حملہ آور ہو کر جلوس میں شامل لوگوں کے اندر بدحواسی اور خوف و ہراس برپا کرنے کی کوشش کی ہے۔ آخر ان تینوں سے تمہاری کیا دشمنی تھی جو تم جلوس میں ہی ان پر حملہ آور ہو گئے اور صبر نہ کر سکے؟ اور پھر ان سرزمینوں میں تم اجنبی لگتے ہو، تم کون ہو اور کہاں سے وارد ہوئے ہو؟ اس لحاظ سے تم بدقسمت ہو کہ ہماری تخت نشینی کے بعد تم پہلے نوجوان ہو جو ایک مجرم کی حیثیت سے ہمارے سامنے پیش کیے گئے ہو تاکہ تمہارے لیے سزا تجویز کی جائے۔ ملکہ بلقیس کے خاموش ہونے پر یوناف کہنے لگا، اے بنت ہداد، میں ان سرزمینوں میں اجنبی نہیں ہوں، میں پہلے بھی یہاں آتا رہا ہوں، میرا تعلق مصر سے ہے۔ جلوس کے دوران میں جن تینوں افراد پر حملہ آور ہوا ہوں وہ تینوں پرانے اور بدنام مجرم ہیں، اور ایک عرصے سے میری اور ان کی دشمنی چلی آ رہی ہے۔ زیادتی ان کی تھی، میری نہیں۔ اگر وہ معصوم اور بے گناہ ہوتے تو بھاگ کیوں جاتے، اور میں اگر مجرم ہوتا تو یوں خاموشی کے ساتھ آپ کے سامنے کیوں حاضر ہو جاتا؟ میں بھی ان کی طرح بھاگ کر اس معاملے سے بچ سکتا تھا۔ یوناف کے اس جواز پر ملکہ بلقیس نے اپنے قریب کھڑے اپنے مسلح جوانوں کی طرف دیکھا اور کہا، یہ نوجوان ٹھیک کہتا ہے، اگر وہ مجرم نہ ہوتے تو کیوں بھاگ جاتے، اور اگر یہ مجرم ہوتا تو کیوں یوں شرافت کا مظاہرہ کرتا؟ ملکہ بلقیس کہتے کہتے خاموش ہو گئی، کیونکہ اس کا ایک انتہائی بوڑھا مشیر جس کی داڑھی اور سر کے بال چاندی ہو رہے تھے اپنی لاٹھی ٹیکتا ہوا ملکہ کے قریب آیا اور یوناف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جس کے جواب میں اس نوجوان و نوخیز ملکہ کے شاداب و پرکشش چہرے پر حسن و رعنائی سے بھرپور مسکراہٹوں کی ایک تابکاری سی پھیل گئی۔ پھر جب وہ بوڑھا اپنی بات ختم کر کے دوبارہ اپنی نشست پر بیٹھ گیا تو ملکہ بلقیس نے محافظوں کو اشارہ کر کے انہیں پیچھے ہٹ جانے کو کہا، اور جب وہ محافظ وہاں سے ہٹ گئے تب ملکہ بلقیس نے یوناف کو مخاطب کر کے کہا، اے اجنبی، کیا تمہارا نام یوناف ہے؟ اور کیا تم افریقش کے دور حکومت میں یہاں اس شاہی محل میں اپنی بیوی کے ساتھ رہتے رہے ہو؟ گزرے ہوئے دنوں کی یاد پر یوناف کی گردن جھک گئی اور اس نے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا، بنت ہداد، آپ کے بوڑھے مشیر نے سچ کہا ہے۔ افریقش کے دور میں
اپنی بیوی قرطیسہ کے ساتھ اس محل میں رہتا رہا ہوں۔ ملکہ بلقیس نے اس بار بڑے شوق اور تجسس سے پوچھا، میرے مشیر نے تمہاری بیوی کے متعلق بھی تفصیل بتائی ہے، تمہاری بیوی اس وقت کہاں ہے؟ یوناف نے پھر لرزتی اور دکھیا سی آواز میں کہا، اے بنت ہداد، میری بیوی ماری جا چکی ہے، اور اسے مارنے والے وہی لوگ ہیں جن پر آپ کے جلوس کے دوران میں حملہ آور ہوا تھا۔ کاش میں ان سے اپنی بیوی کا انتقام لے سکتا۔ اور یوناف کہتے کہتے خاموش ہو گیا، کیونکہ ملکہ بلقیس نے اسے مخاطب کر کے کہا، اے یوناف، میرے مشیر نے مجھے تفصیل سے تمہارے متعلق بتایا ہے کہ تم ایک مافوق الفطرت انسان ہو، اور اس مشیر کا کہنا ہے کہ افریقش کے دور میں جس طرح تم جوان و توانا اور تر و تازہ تھی، ایسے ہی تم اب بھی ہو۔ تم کہاں چلے گئے تھے اور اب کہاں سے دوبارہ ان سرزمینوں میں وارد ہوئے ہو؟ یوناف پھر کہنے لگا، اے بنت ہداد، یہاں سے نکل کر میں ارض فلسطین کی طرف چلا گیا تھا۔ ایک عرصہ میں وہاں رہا، اب میں اپنے دشمنوں سے نمٹنے کے لیے حضر موت کی طرف آیا ہوں، اور اس کام سے فارغ ہونے کے بعد آپ کے اس معرب شہر چلا آیا کہ اس شہر سے میری کافی یادیں وابستہ ہیں۔ اے یمن کی عظیم ملکہ، میں آپ کو آپ کی تخت نشینی پر مبارکباد دیتا ہوں۔ ملکہ بلقیس نے اس بار بڑے شوق اور بڑی جستجو کے سے انداز میں کہا، کیا ایسا ممکن نہیں کہ تم اب مستقل طور پر معرب شہر میں رہو؟ تمہارے یہاں رہنے سے نہ صرف یہ کہ مجھے تقویت حاصل ہوگی، بلکہ میں یہ بھی جان سکوں گی کہ تم کس قدر اور کس طرح کا فوق البشریت قوتوں کے مالک ہو۔ یوناف نے معذرت طلب انداز میں کہا، اے عظیم ملکہ، میرا خمیر اور میری فطرت ایسی ہے کہ میں کسی بھی جگہ مستقل طور پر نہیں رہ سکتا۔ میری زندگی ایک شاہین کی سی ہے جو اپنے لیے کوئی گھر نہیں بناتا۔ یوناف کے اس جواب پر ملکہ بلقیس نے کمال مسرت اور خوش طبعی سے پھر کہا، اگر تم مستقل طور پر یہاں نہیں رہنا چاہتے تو نہ صحیح، پر کیا تم ایک معزز اور قابل احترام مہمان کی سی حیثیت سے چند روز معرب شہر میں قیام نہ کرو گی؟ یوناف نے اپنے سر کو خم کرتے ہوئے کہا، میں آپ کی اس پیشکش کو کیسے اور کیوں کر ٹھکرا سکتا ہوں؟ میں چند روز یہاں ضرور قیام کروں گا۔ یوناف کے اس جواب پر ملکہ خوش ہو گئی، اور بلند آواز میں اس نے اپنے اسی بوڑھے مشیر کو مخاطب کر کے کہا، معرب کے شاہی محل میں یوناف کی رہائش کا ایسا ہی انتظام و انصرام کیا جائے جس طرح افریقش کے دور میں یہاں اس کی رہائش کا بندوبست کیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ملکہ وہاں سے چلی گئی، جبکہ وہ بوڑھا مشیر یوناف کو محل کے اسی حصے کی طرف لے جا رہا تھا جہاں کبھی وہ پہلے قرطیسہ کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام نے فرعون مصر کی بیٹی سے شادی کر لی تھی، اور یروشلم شہر میں انہوں نے ان جنات کی مدد سے جو خداوند نے ان کے لیے مطیع و فرما بردار کر دیے تھے، ہیکل اور دیگر عمارتیں بنانا شروع کر دی تھیں۔ ان عمارتوں میں 10-10 اور 8-8 ہاتھ لمبے اور تراشے ہوئے پتھر جنات کی مدد سے استعمال کیے گئے تھے، اور ان عمارتوں کے اندر لکڑی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے سلیمان علیہ السلام نے سور کے بادشاہ حیرام کے ساتھ معاہدہ کیا۔ حیرام بادشاہ کو سلیمان علیہ السلام نے اپنے کارکن مہیا کیے تھے جو لبنان کے جنگلات سے دیوار کی لکڑی کاٹتے تھے، اور پھر ان بڑے بڑے اور دیو پیکر دیودار کے درختوں کو کھینچ کر سمندر کے کنارے لایا جاتا تھا، پھر ان کے گٹھے باندھ کر انہوں نے سمندر میں ڈال دیا تھا، اور کشتیوں کی طرح دیودار کے ان گٹھوں کو حرکت میں لا کر ارض فلسطین پہنچا دیا جاتا تھا، اور دیودار کے ان درختوں کے بدلے سلیمان علیہ السلام سور کے بادشاہ حیرام کو گیہوں، تیل اور دوسری اشیاء مہیا کیا کرتے تھے۔ اس طرح سلیمان علیہ السلام نے یروشلم کے اندر بڑی بڑی اور فلک بوس عمارتوں کی تعمیر کا کام شروع کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے سور شہر سے ایک ٹھٹرے کو بلوایا، اور یہ ٹھٹرا پیتل کے سب کام کی خوب مہارت اور ہنرمندی رکھتا تھا۔ اس نے عمارتوں کے لیے 18 ہاتھ اونچے پیتل کے ستون بنوائے۔ اس کے علاوہ اس نے عمارتوں کے اندر استعمال ہونے والی لکڑی پر پیتل چڑھانے کا کام شروع کر دیا تھا۔ ایک روز جبکہ سلیمان علیہ السلام لوگوں کے فیصلے کر رہے تھے تو آپ کے سامنے 2 عورتوں کا مقدمہ پیش کیا گیا۔ ان 2 عورتوں میں سے ایک کے پاس بچہ تھا اور دوسری خالی تھی۔ پھر جب سلیمان علیہ السلام نے ان دونوں عورتوں سے ان کے مقدمے کی نوعیت پوچھی تو جو عورت خالی ہاتھ تھی اس نے سلیمان علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا، اے آقا، میں اور میری یہ ساتھ والی عورت ایک ہی گھر میں رہتی ہیں۔
اور دونوں کے ہاں ایک ساتھ ہی بچے پیدا ہوئے۔ پھر اے آقا، ایسا ہوا کہ ایک رات اس عورت کا بچہ مر گیا کیونکہ یہ بھولے سے اس کے اوپر لیٹ گئی تھی۔ وہ عورت دم لینے کو ذرا رکی، پھر وہ دوبارہ کہنے لگی، اے آقا، اپنے بچے کے مر جانے پر اس عورت نے صبر نہ کیا اور ظلم و تعدی سے کام لیتے ہوئے رات کے وقت جبکہ میں گہری نیند سو رہی تھی اپنا مرا ہوا بچہ میرے آگے ڈال دیا اور میرا بچہ اٹھا کر لے گئی، اور اب یہ میرے بچے کو اپنا کہتی ہے اور اس پر اپنا حق جتاتی ہے۔ اب میرا دعویٰ یہ ہے کہ اس عورت سے میرا بچہ مجھے واپس دلا دیا جائے۔ جب وہ عورت خاموش ہوئی تب سلیمان علیہ السلام نے دوسری عورت کو مخاطب کر کے پوچھا، کیا ثبوت ہے کہ یہ بچہ تیرا ہے؟ اس عورت نے بڑی سنجیدگی اور متانت سے کہا، اے آقا، یہ بچہ واقعی میرا ہے۔ یہ عورت خود جھوٹی اور فریب کار ہے اور ایسا ہی الزام مجھ پر عائد کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ بچہ میرا ہے اور یہ عورت ہر ممکن و ناممکن طریقے سے میرے اس بچے کو مجھ سے چھین لینا چاہتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کچھ دیر تک گردن جھکا کر کچھ سوچتے رہے، پھر آپ نے ایک تلوار طلب کی، اور جب آپ کے پاس تلوار لائی گئی تو آپ نے اپنے ایک خادم کو مخاطب کر کے کہا، یہ تلوار مار کر اس بچے کے 2 ٹکڑے کر دو اور پھر ایک ایک ٹکڑا ان دونوں عورتوں میں بانٹ دو۔ پھر انہوں نے جو عورت خالی ہاتھ تھی اسے مخاطب کر کے پوچھا، تمہارا اس فیصلے سے متعلق کیا خیال ہے؟ اس عورت نے کہا، یہ فیصلہ درست ہے، اس بچے کو کاٹ دیا جائے تاکہ اگر یہ بچہ میرا نہیں رہا تو اس دوسری عورت کا بھی نہ رہے۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے دوسری عورت کو مخاطب کر کے پوچھا، تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ دوسری عورت روتے اور بین کرتے ہوئے کہنے لگی، اے آقا، اس بچے کو قتل نہ کیجیے بلکہ اسے زندہ سلامت اس دوسری عورت کے حوالے کر دیجیے، میں اس سے دستبردار ہوتی ہوں اور صبر کر لوں گی۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے اپنا تاریخی فیصلہ دیتے ہوئے کہا، جس عورت کے پاس اس وقت بچہ ہے یہی اس کی اصل ماں ہے، بچے کو اسی کے پاس رہنے دیا جائے کیونکہ یہ ماں ہے، لہذا بچے کو دوسری عورت کے حوالے کر دینے کا غم تو یہ برداشت کر رہی ہے پر بچے کو قتل ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ دوسری عورت جھوٹی اور فریب کار ہے اور اسے یہاں سے نکال باہر کیا جائے۔ اس طرح آپ نے اپنی فراست سے ایک عمدہ اور بہترین فیصلہ کر دیا۔ عارف بیوسا اور نبیتا ایک روز ٹرائے شہر کی بندرگاہ پر نمودار ہوئے۔ موجودہ ترکی کی سرزمین کا ایک قدیم اور مشہور شہر ہے جس کے اب ترکی میں صرف کھنڈرات ہی پائے جاتے ہیں۔ یہ شہر ایک طرف دریائے کماندر کی بلندیوں پر اور دوسری طرف بحر ایجیئن کے کنارے تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ بندرگاہ کے کنارے بڑے بڑے مستولوں والے انگنت جہاز کھڑے تھے اور ان میں مسلح جوان سوار ہو رہے تھے۔ ان جہازوں کے قریب ہی ساحل پر آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ روشن تھا۔ اس الاؤ کے ارد گرد بہت سے لوگ بیٹھے تھے اور ان لوگوں کے بیچ میں الاؤ کے پاس ایک داستان گو بیٹھا لوگوں کو قدیم اور پرانی داستانیں سنا کر محظوظ کر رہا تھا۔ عارف بیوسا اور نبیتا بھی اس داستان گو کے پاس جا کر بیٹھ گئے اور اس سے داستان سننے لگے تھے۔ جب وہ داستان گو اپنی داستان سنا چکا اور اس کے پاس بیٹھے لوگ ادھر ادھر چھٹنے لگے تو عارف بیوسا اور نبیتا تینوں اس کے قریب آئے۔ پھر عارف نے اس داستان گو کو مخاطب کر کے پوچھا، اے میرے بزرگ، ہم تینوں بہن بھائی ہیں اور اس شہر میں اجنبی ہیں، کیا آپ ہمیں اس شہر اور یہ بندرگاہ کے کنارے بڑے بڑے جہازوں پر سوار ہوتے مسلح جوانوں سے متعلق کچھ تفصیل نہ بتائیں گی؟ داستان کو چند ساعتوں تک ان تینوں کو غور سے دیکھتا رہا، پھر اس نے کہنا شروع کیا، اے میرے عزیز، پہلے مجھے اپنے نام تو بتاؤ۔ عارف نے فوراً اس سے اپنا اور بیوسا اور نبیتا کا تعارف کروا دیا۔ داستان گو نے کہا، اے عزیزوں، اس شہر اور اس سرزمینوں کے اندر جو لوگ آباد ہیں انہیں ٹروجن کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ اس ٹروجن قوم کا جد امجد ایک شخص دروانوس تھا۔ یہ دروانوس ہیلس یانٹ کی طرف سے آیا تھا اور میلینیا شہر میں داخل ہوا اور وہاں اس نے میلینیا کے چرواہے بادشاہ ٹومرس کی بیٹی سے شادی کر لی۔ اس دروانوس کے پوتے کا نام تراس تھا اور اسی تراس کے بیٹے آلوس نے دریائے کماندر کی بلندیوں پر یہ ٹرائے شہر آباد کیا تھا۔ اسی آلوس نے اس شہر میں زیوس دیوتا کا ایک بہت بڑا معبد بھی تعمیر کیا تھا جو اب بھی موجود ہے۔ اس آلوس بادشاہ کے بعد لومدان ٹرائے کا بادشاہ بنا۔ اس لومدان نے ٹرائے کو اس کی موجودہ شکل و صورت دی۔
اس شہر کے گرد اس نے اس قدر مضبوط اور پتھروں کی ایسی چوڑی فصیل تعمیر کرائی کہ ٹرائے شہر کی فصیل پر بیک وقت کئی گھوڑے اپنی پوری رفتار سے دوڑ سکتے ہیں۔ اے اجنبیوں سنو، اس لومدان بادشاہ کے عہد میں سمندر سے کوئی ایسی افریت نکلنے لگی جو ٹرائے شہر کے لوگوں کی تباہی اور بربادی کا باعث بننے لگی، اور اس افریت نے ان گنت لوگوں کا خاتمہ کر کے رکھ دیا۔ آخر ٹرائے کے بادشاہ لومدان نے اپنے نجومیوں اور رمل شناسوں کو طلب کیا، ٹرائے اور دوسرے شہروں کے بڑے بڑے ساحروں کو جمع کیا، اور سمندر سے نکلنے اور نقصان پہنچانے والی اس افریت سے متعلق جب مشورہ طلب کیا تو ان سب لوگوں نے خوب غور و خوض کے بعد لومدان کو یہ مشورہ دیا کہ بادشاہ اپنی بیٹیوں میں سے جو سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت بیٹی ہے اور جس سے بادشاہ بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اس شہزادی کو اگر سمندر کے کنارے چٹانوں کے ساتھ زنجیروں سے باندھ دیا جائے اور وہ افریت اگر سمندر سے نکل کر شہزادی کا خاتمہ کر دیا جائے یا اسے اپنے ساتھ لے جائے تو صرف اس صورت میں ہی ٹرائے کے لوگوں کو اس سمندری افریت سے نجات مل سکتی ہے۔ بادشاہ لومدان نے اپنے ساحروں اور نجومیوں کے اس مشورے کو قبول کر لیا اور اپنی سب سے خوبصورت اور حسین بیٹی، اور جسے وہ بہت زیادہ چاہتا تھا اور جس کا نام میسوئین تھا، اسے قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ آخر حسین اور نازک اندام میسوئین کو سمندر کے کنارے زنجیروں میں جکڑ کر چٹانوں سے باندھ دیا گیا۔ لیکن اہل ٹرائے اور شہزادی میسوئین کی خوش قسمتی کہ انہی دنوں یونان سے دنیا کا طاقتور ترین انسان ہرکیولیس ٹرائے شہر میں پہنچ گیا۔ ہرکیولیس نے نہ صرف یہ کہ شہزادی میسوئین کو اس کی زنجیر کھول کر نجات دی، بلکہ بادشاہ کے کہنے پر اس نے اس افریت کا خاتمہ بھی کر دیا۔ اس سمندری افریت کو ختم کرنے کے صلے میں بادشاہ لومدان نے ہرکیولیس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہرکیولیس کو ٹرائے کے عمدہ اور بے مثل گھوڑے مہیا کرے گا۔ لیکن ہرکیولیس نے جب اس سمندری افریت کا خاتمہ کر دیا تو بادشاہ لومدان نے ہرکیولیس کو گھوڑے دینے سے انکار کر دیا، جس پر ہرکیولیس خفا ہو کر واپس یونان چلا گیا۔ کچھ عرصے بعد ایک لشکر کے ساتھ ہرکیولیس پھر لوٹا۔ اس نے ٹرائے کے بادشاہ لومدان کو قتل کر دیا۔ اب ہرکیولیس چونکہ شہزادی میسوئین کو پسند کرنے لگا تھا اور میسوئین بھی اسے چاہتی تھی، لہذا میسوئین کے کہنے پر ہرکیولیس نے اس کے بھائی پرسیام کو ٹرائے کا بادشاہ بنا دیا۔ میسوئین سے ہرکیولیس نے شادی کر لی اور اسے اپنے ساتھ یونان لے گیا۔ نئے بادشاہ پرسیام کے ہاں کافی لڑکے اور لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ پھر بادشاہ کے ہاں ایک بیٹا ہوا جس کا نام پارس رکھا گیا۔ اسی پارس کی پیدائش سے قبل ٹرائے شہر کے ساحروں اور نجومیوں نے پرسیام اور اس کی بیوی ایقوبا کو خبر کر دی کہ ان کے ہاں جو بیٹا پیدا ہوگا وہ ٹرائے کی تباہی اور بربادی کا باعث بنے گا۔ ساحروں اور نجومیوں کے اس مشورے کو بادشاہ اور ملکہ نے کوئی زیادہ اہمیت نہ دی۔ پھر ان کے ہاں ایک لڑکا ہوا جس کا نام انہوں نے پارس رکھا، اور اس پارس کی پیدائش کے بعد بادشاہ اور ملکہ دونوں نے ایک ہی وقت میں پارس سے متعلق ایک خواب دیکھا کہ ان کے ہاں آگ کا ایک ہالہ پیدا ہوا ہے جس کے باعث ٹرائے شہر تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ یہ خواب دیکھنے اور اپنے ساحروں اور نجومیوں کی کہی ہوئی پیشن گوئی کے مطابق بادشاہ پرسیام اور اس کی ملکہ ایقوبا نے فیصلہ کر لیا کہ ٹرائے شہر کو بچانے اور اپنی سلطنت کی حفاظت کرنے کے لیے وہ اپنے پارس نام کے نوزائیدہ بچے کا خاتمہ کر کے رکھ دیں گے۔ ایسا فیصلہ کرنے کے بعد بادشاہ اور ملکہ نے اپنا بچہ جس کا نام پارس رکھا گیا تھا قابل اعتماد غلام کے حوالے کر دیا، اور انہیں بڑی رازداری کے ساتھ ہدایت جاری کر دی گئی تھی کہ وہ انتہائی خفیہ انداز میں اس بچے کو جبل عائدہ کی چوٹی سے نیچے گرا دیں تاکہ اس کا خاتمہ ہو جائے، اور اس طرح اس بچے کی پیدائش کے باعث ٹرائے کی سلطنت کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ بادشاہ اور ملکہ کی ہدایت کے مطابق وہ غلام بچے کو جبل عائدہ کی چوٹی پر لے گئے اور وہاں سے اس بچے کو نیچے گرا دیا۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ ہوئی تھی کہ اس قدر بلندی سے گرنے کے باوجود پارس نام کا وہ بچہ مرا نہیں بلکہ زندہ رہا اور ایک گڈریے کے ہاتھ لگ گیا۔ اس گڈریے نے اس بچے کی پرورش کی، یہاں تک کہ وہ ایک گڈریے کی حیثیت سے ٹرائے کے مضافات کی کھلی فضاؤں میں پل بڑھ کر جوان ہو گیا، اور جس گڈریے نے اس کی پرورش کی تھی اس نے اس جوان پارس کی جینان نام کی ایک دیہاتی لڑکی سے شادی کر دی۔ اب پارس کو یہ خبر نہ تھی کہ وہ بادشاہ کا بیٹا ہے۔ دوسری طرف بادشاہ اور ملکہ بھی اس بچے کو بھول چکے تھے، کیونکہ انہوں نے تو اپنی دانست میں اس بچے کو جبل عائدہ کی چوٹی سے گرا کر ختم کر دیا تھا۔ پارس نام کا یہ شہزادہ ایسا بہادر اور دلیر ثابت ہوا کہ
اس نے کوہستان عائدہ کی پناہ گاہوں کے اندر بسنے والے چوروں اور رہزنوں سے جنگ کی اور ایک مختصر سی مدت میں اس نے ان تمام رہزنوں کا خاتمہ کر دیا، یہاں تک کہ دور و نزدیک کے سب لوگ اسے انسانوں کا نجات دہندہ کہہ کر پکارنے لگے تھے۔ اس طرح پارس اپنی بیوی کے ساتھ ٹرائے کے مضافات میں خوشگوار زندگی بسر کر رہا تھا کہ ایک روز اس نے ٹرائے شہر کا رخ کیا اور ان مقابلوں میں حصہ لینے کا ارادہ کیا جو اس کا باپ اور ٹرائے کا بادشاہ پرسیام اکثر ٹرائے شہر میں منعقد کرایا کرتے تھے، اور جو جوان تیغ زنی کے ان مقابلوں میں کامیاب رہتے تھے انہیں بادشاہ کی طرف سے بڑے بڑے انعامات سے نوازا جاتا تھا۔ ان مقابلوں میں پارس نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور اس نے سارے مقابلے جیت لیے اور بادشاہ کے علاوہ ٹرائے کے دوسرے لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ ان مقابلوں کے دوران اس کی بڑی بہن کینسٹرا نے اسے پہچان لیا کہ یہ اس کا وہی بھائی ہے جسے جبل عائدہ سے گرا دیا گیا تھا، کیونکہ پیرس کے جسم پر کچھ ایسی نشانیاں موجود تھیں جو وہ جانتی تھی اور جنہیں مقابلے کے دوران اس نے دیکھ لیا تھا۔ اس کی بہن کیسنیٹرا نے اس انکشاف کا ذکر جب اپنے ماں باپ سے کیا تھا تو وہ بہت خوش ہوئی کہ ان کا وہ بچہ جسے جبل عائدہ سے گرا دیا گیا تھا وہ زندہ ہے، اور یہ کہ اس کی وجہ سے ٹرائے شہر پر کوئی مصیبت بھی نہیں آئے گی۔ بادشاہ اور ملکہ نے نہ صرف یہ کہ اپنے خواب کو غلط جانا بلکہ ساحروں اور نجومیوں کی پیشن گوئی کو بھی بے بنیاد قرار دیا گیا، لہٰذا اس چرواہی کو طلب کیا گیا جس نے پیرس کی پرورش کی تھی، اور جب اس چرواہے نے یہ تصدیق کر دی کہ یہ بچہ فلاں دنوں میں اسے جبل عائدہ کی گہرائیوں میں پڑا ہوا ملا تھا اور اس نے اس کی پرورش کی تھی، تو بادشاہ اور ملکہ نے اپنے بیٹے پیرس کو ایک ہر دل عزیز شہزادے کی حیثیت سے اپنے پاس رکھ لیا۔ جیسا کہ میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں کہ موجودہ بادشاہ پرسیام کی بہن کو ہرکیولیس اپنے ساتھ یونان لے گیا تھا۔ اب ہرکیولیس مر چکا ہے تو ہمارے بادشاہ پرسیام نے ایک لشکر تیار کیا ہے، اور اس لشکر کا سالار اعلیٰ بادشاہ نے اپنے بیٹے پیرس کو بنا دیا ہے، اور اسے حکم دیا ہے کہ اس لشکر کے ساتھ وہ یونان کے علاقے ٹائرن پر حملہ کر دی جہاں کا ہرکیولیس رہنے والا تھا، اور وہاں سے بادشاہ کی بہن اور اپنی پھوپھی میسوئن کو واپس ٹرائے لے کر آئی۔ اب جس لشکر کے ساتھ پیرس نے یونان پر حملہ آور ہونا ہے یہ وہی لشکر تم لوگوں کے سامنے جہازوں پر سوار ہو رہا ہے۔ پیرس بھی اس وقت اس بندرگاہ پر موجود ہے اور سارے انتظامات اور کوچ کی نگرانی کر رہا ہے۔ تھوڑی دیر تک پیرس کی سرکردگی میں یہ لشکر یونان کی طرف روانہ ہوگا اور میں بھی اس لشکر میں شامل ہوں گا۔ جب وہ داستان کو خاموش ہوا تو عارب نے پوچھا، کیا ہم تینوں بھی اس لشکر میں شامل ہو سکتے ہیں جو پیرس کی سرکردگی میں یونان کے علاقے ٹائرن پر حملہ آور ہوگا؟ داستان گو نے نہایت فراغ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، کیوں نہیں، تم تینوں بہن بھائی بھی اس لشکر میں شامل ہو سکتے ہو۔ تم میرے ساتھ ہی رہنا، میں تمہیں خود ساتھ لے کر چلوں گا اور تم تینوں سے پیرس کا بھی تعارف کروا دوں گا۔ سنو میرے عزیزوں، میرا نام آردیم ہے اور شہزادہ پیرس میرا بہت خیال رکھتا ہے۔ جب وہ آردیم نام کا داستان گو خاموش ہوا تو عارب نے پھر اسے مخاطب کر کے کہا، اے آردیم، تم نے ہرکیولیس کا ذکر کر کے اس کے متعلق ہمارا جستجو اور اشتیاق بڑھا دیا ہے۔ کیا تم ہمیں یہ نہ بتاؤ گے کہ یہ ہرکیولیس کون تھا، کس کا بیٹا تھا، کہاں پیدا ہوا اور اس نے کیا کارہائے نمایاں سر انجام دیے؟ داستان گو کہنے لگا، اے میرے عزیزوں، سفر کے دوران وقت نکال کر میں تم تینوں کو ہرکیولیس کی حالت تفصیل سے سناؤں گا۔ پھر آردیم نے جہازوں کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا، تم تینوں ادھر دیکھو، شہزادہ پیرس ادھر ہماری طرف ہی آ رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بہت حسین و جفاکش اور لمبے لمبے بالوں والا نوجوان ان کے قریب آیا۔ وہ شہزادہ پیرس تھا۔ جب وہ قریب آیا تو آردیم نے عارب، بیوسا اور نبیتا کا تعارف کروایا اور لشکر میں شامل کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ ان تینوں سے مل کر پیرس بہت خوش ہوا اور انہیں اپنے لشکر میں شامل ہونے کی بھی اجازت دے دی۔ پھر اس نے داستان گو کو مخاطب کر کے کہا، آردیم میرے بزرگ، وہ اپنی جہازوں کے بائیں طرف دیکھو، کچھ کشتیاں ابھی بھی لنگر انداز ہوئی ہیں، شاید یہ تاجر لوگ ہیں اور مغربی سرزمینوں کی طرف سے آئے ہیں، ہو سکتا ہے یہ یونان ہی کی طرف سے آئے ہوں۔ تم ان کی طرف جاؤ اور ان کی کسی سرکردہ آدمی کو لے کر میرے پاس آؤ، میں اس سے مغربی سرزمینوں سے متعلق معلومات حاصل کروں گا، ہو سکتا ہے وہ کچھ ایسی باتیں بتا سکتے ہوں جس سے میری رہنمائی ہو۔
داستان کو چپ چاپ اس طرف چلا گیا جدھر پیرس نے اسے اشارہ کیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ داستان کو لوٹ کر پھر شہزادہ پیرس کے پاس آیا۔ اس کے ساتھ ایک ادھیڑ عمر کا شخص بھی تھا، جسے پیرس نے مخاطب کر کے پوچھا، تم لوگ کون ہو اور کہاں سے وارد ہوئے ہو؟ اس شخص نے کہا، ہمارا تعلق تو وینس سے ہے، لیکن چند ماہ تک ہم اسپارٹا میں رہ کر آ رہے ہیں، اور اس اسپارٹا شہر میں ایک ایسی شے ہے کہ اس جیسی زمین کے کسی اور خطے میں نہیں پائی جاتی۔ پیرس نے دلچسپی اور جستجو کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا، وہ کون سی ایسی شے ہے جس سے تم اس قدر متاثر ہوئے ہو اور جو صرف اسپارٹا میں پائی جاتی ہے اور دنیا کے کسی اور خطے میں نہیں ہوتی؟ اس شخص نے کہا، وہ نایاب شے جس کا میں نے ذکر کیا ہے اسپارٹا کے بادشاہ مینیلاؤس کی بیوی ہیلن ہے۔ اے ٹرائے کے شہزادے پیرس، ہیلن اس وقت دنیا کی حسین ترین عورت ہے۔ مینیلاؤس سے اس کی شادی ہوئے ابھی چند ماہ ہی ہوئے ہیں، اور مینیلاؤس سے اس ہیلن کی ایک بیٹی بھی ہے جس کا نام ہرمون ہے۔ اے ٹرائے کے شہزادے، یہ ہیلن اجالوں کے زمزموں اور صبح کی روپ جیسی حسین، کیف شراب و شعر اور آئینہ فطرت جیسی پرکشش ہے۔ اس کے جسم کا رنگ شام کے نارنجی بادلوں جیسا ہے۔ اس کے شہد میں ڈوبے گلگوں ہونٹوں میں ایک مٹھاس جھلکتی ہے۔ اس کے دہکتے اور سلگتے رنگین رخسار پارسا اور رند دونوں کو اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اس کی مخمور چشم میخوار میں ایک شوق چمک ہے۔ اس کی قامت کا تناسب بے نظیر و بے مثل ہے۔ اس کے خمدار ابرو، تیکھی نظریں قدم قدم فردوس کھڑی کر دیتی ہے۔ اس کے بدن کی خوشبو اور اس کے چشم و ابرو کے اشارے سے پھول مہک اٹھتے ہیں۔ مجموعی طور پر ہیلن ایک معجبہ نگہت، جامع بکف، رنگوں کے پیراہن، محبت کا تحفہ، حسن مصر، مستی لبنان، اسپارٹا کے اوج و عروج اور یونان کے حسن کا جاہ و جلال ہے۔ وینس کے اس سوداگر سے ہیلن کی اس قدر تعریف سن کر پیرس کہیں ڈوب کر رہ گیا تھا۔ کافی دیر بعد وہ سنبھلا اور داستان کو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے آردیم، یہاں سے روانگی کے بعد ہم سیدھے اسپارٹا کا رخ کریں گے، اور وہاں ہیلن کو دیکھنے کے بعد پھر کسی اور سمت کی طرف جایا جائے گا۔ پیرس کے ہاتھوں اسپارٹا کی حسین و جمیل ہیلن کے اغوا اور اس کے نتیجے میں لڑی جانے والی طویل جنگ کے حالات اگلے صفحات میں تفصیل کے ساتھ پیش کیے جا رہے ہیں۔ اسی جنگ کے نتیجے میں رومن قوم کی ابتدا ہوئی تھی۔ یہ تفصیل آئندہ صفحات میں ملے گی۔ جواب میں اس داستان گو نے اپنے سر کو خم کر دیا۔ پھر پیرس نے اس وینسی تاجر کو مخاطب کر کے خوشگوار لہجے میں کہا، اب تم جاؤ اور جا کر اپنا کام کرو۔ تم نے مجھے اسپارٹا اور ہیلن سے متعلق جو معلومات فراہم کر دی ہیں، میرے لیے یہی کافی ہیں۔ اب میں تم سے کوئی مزید معلومات حاصل کرنا نہیں چاہتا۔ جب وہ وینسی تاجر وہاں سے چلا گیا تو پیرس نے اس داستان گو کو مخاطب کر کے پوچھا، اے آردیم، کیا تم نے اسپارٹا کی سرزمین دیکھی ہوئی ہے، اور کیا تم سمندر میں اس سرزمین تک ہماری رہنمائی کر سکو گے؟ اس پر داستان گو نے پیرس کو مخاطب کر کے کہا، اے آقا، ہمارے وہ ملاح جو اپنی رہنمائی میں ہمیں یونان کی طرف لے جا رہے ہیں، انہوں نے اسپارٹا کا ساحل بھی دیکھا ہوگا، لہٰذا ہمارے کہنے پر وہ ہمیں اسپارٹا پہنچا دیں گے۔ جب وہ داستان کو خاموش ہوا تو عارب نے پہلی بار پیرس کو مخاطب کر کے کہا، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، میں مغرب کی ساری سرزمینوں اور ان کے ساحلوں سے واقف ہوں۔ میں اسپارٹا تک آپ لوگوں کی رہنمائی کر سکوں گا، اور میری یہ دونوں بہنیں بیوسا اور نبیتا بھی اسپارٹا کے ساحل سے خوب شناسا ہیں۔ پیرس نے آگے بڑھ کر عارب کا شانہ تھپ تھپاتے ہوئے کہا، پھر تو تم تینوں بہن بھائی ہمارے لیے بڑے مفید ثابت ہو سکتے ہو۔ پھر پیرس نے بیوسا اور نبیتا کی طرف اشارہ کر کے عارب کے کان میں سرگوشی کے انداز میں کہا، اگر تم برا نہ مانو تو میں یہ کہوں گا، تمہاری یہ دونوں بہنیں حسن و خوبصورتی میں کسی بھی طرح ہیلن سے کم نہ ہوں گی۔ ان سے متعلق میں تمہارے ساتھ بعد میں بات کروں گا۔ آؤ اب یہاں سے کوچ کریں۔ پھر داستان کو سمیت وہ چاروں پیرس کے ساتھ ہو لیے تھے، اور پیرس اپنے بحری بیڑے کے ساتھ وہاں سے اسپارٹا کی طرف کوچ کر گیا۔